میری محترم بہنوں، انسان کو اللہ تعالیٰ نے دو زندگیاں دی ہیں. ایک زندگی تیاری کرنے کی اور دوسری زندگی اس کا بدلہ لینے کی. دنیا کی زندگی جو ہے وہ تیاری کرنے کی زندگی ہے، اور مرنے کے بعد والی جو زندگی ہے جیسی آدمی نے تیاری کی ویسا اللہ تعالیٰ کا اس کے ساتھ معاملہ ہوگا. میری محترم بہنوں، دنیا کی سامنے رکھ کر بسر کی جائے تو بھی دنیا کی ضرورتیں اللہ پوری کرتے ہیں، اور دنیا کی زندگی اگر آخرت سے غافل ہو کر بسر کی جائے تو بھی زندگی پوری ہو جاتی ہے. انسان اس دنیا میں زندگی گزارنے نہیں آیا بلکہ زندگی بنانے کے لیے آیا ہے. جانور ہے وہ تو زندگی گزار دیتا ہے، بھینس ہے، بیل ہے، بکری ہے. زندگی جب سورج نکلا رات گزر گئی، سورج ڈوبا دن گزر گیا، یہ ہوتے ہوتے عمر پوری ہو گئی، وہ جانور مر گیا، نکل گیا. اس سے نہ کوئی حساب کتاب ہے نہ کچھ. لیکن انسان کا معاملہ ایسا نہیں ہے. انسان کا معاملہ بہت ہی سوجھ بوجھ کے ساتھ چلنے والا معاملہ ہے، کیونکہ انسان جو ہے وہ مرنے کے بعد بالکل ختم ہو جائے ایسا نہیں ہوتا. کیونکہ نظر یہ آتا ہے کہ مر گیا، ہڈیاں پسلیاں سب ختم ہو گئی، مٹی میں مل گیا تو کچھ نہیں ہوگا، دکھائی تو یہ دیتا ہے. لیکن وہ اللہ کے جس نے زمین اور آسمان کو پیدا کیا، چاند اور سورج کو پیدا کیا، اور اس اللہ نے کسی کا سہارا نہیں دیا، اکیلے نہیں کیا، کسی کا ہاتھ نہیں لگایا، اور اتنا بڑا طاقت والا اللہ اس بات کو بتانے کے لیے کہ میں کیسے راضی ہو کر زندگی بناؤں گا اور کون سے وہ عمل ہے جس سے میں ناراض ہو کر زندگی اجاڑوں گا، اس کو بتانے کے لیے اس نے انبیاء کرام علیہ السلام کو بھیجا، اور اس نے آسمانی کتابیں بھیجی. پورا انتظام اس نے کیا آسمانی کتابوں کے بھیجنے کا بھی اور انبیاء کرام علیہ السلام کے بھیجنے کا بھی. نبی ایسی باتیں بتائیں گے کہ جو عام طور سے لوگوں کی کوئی نظر نہیں آتی، اور عام طور سے عقل کے خلاف تو نہیں ہوتی لیکن عقل سے اوپر کی باتیں ہوتی ہیں. تو نبی ہے کہ نہیں اس کا کیسے پتہ چلے؟ تو ہر زمانے میں اللہ نے اس کا یہ انتظام کیا کہ نبیوں کے ہاتھوں سے معجزے ظاہر کی جو انسانوں کو حیرت میں ڈال دی. جس زمانے میں جو نبی آیا اس زمانے کے اعتبار سے وہ معجزہ لایا. حضرت موسیٰ علیہ السلام کا جو زمانہ تھا اس میں جادو کا بہت زور تھا، جادو بڑا مشہور تھا. تو اللہ تعالیٰ نے معجزہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ایسا دیا کہ اس میں وہ سارے جادو کو نگل گیا، وہ جو اژدہا بنا وہ سارے جادو کو نگل گیا، جس سے جادوگر متاثر ہوئے. جادوگر یہ سمجھ گئے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جادوگر نہیں ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام جادوگر نہیں ہے، یہ اللہ کے نبی ہے. اور نبی کی بات کا ماننا، اللہ کو راضی کرنا اور ہمیشہ کی جنت کی نعمتیں لینا اور جہنم کے عذاب سے بچنا، جادوگر سے سمجھ گئے. اور فوراً انہوں نے کہہ دیا آمنا برب العالمین رب موسیٰ و ہارون. رب العالمین پر ایمان لائے. کہیں فرعون اپنے آپ کو رب العالمین میں سمجھ بیٹھے، اس نے کہا کہ جس رب کو موسیٰ اور ہارون بتا رہے ہیں اس رب پر ہم ایمان لائیں. حالانکہ میری محترم بہنوں، اس ایمان لانے کا دنیا میں نتیجہ کیا ہوگا؟ جو انعام دینے کا وعدہ فرعون نے کیا تھا وہ انعام بالکل ختم ہو جائے گا، نہیں ملے گا. اور فرعون جو ہے بڑی زبردست سزا دے گا. راحت کا سامان تو گیا، جس انعام کے لالچ میں وہ جادوگر آئے تھے وہ انعام کا لالچ ختم ہو گیا جنت کے لالچ میں. اور اب جو تکلیف آنے والی ہے وہ یہ کہ وہ سولی پر چڑھائے گا
جیسے کہ اس نے کہا بھی لأصلبنکم، میں تم سب کو سولی پر چڑھاؤں گا. اس تکلیف سے لیے ڈرے نہیں، کیونکہ اس تکلیف سے جو بڑی تکلیف ہے جہنم کی، اس سے بچاؤ ہو جائے گا. حضرت موسیٰ علیہ السلام کو نبی ماننے میں دنیا کی راحت تو جائیں گی اور دنیا کی مشقت برداشت کرنی پڑے گی، لیکن اس سے بڑی راحت جنت کی جس میں ہمیشہ رہنا ہے ملے گی. اور بڑی تکلیف جہنم کی، اگر کفر پر مرتے تو ہمیشہ کے لیے جہنم میں جانا پڑتا، اس تکلیف سے ہم بچیں گے. سمجھدار انسان کا کام یہ ہوتا ہے وہ تھوڑی راحت کو قربان کرتا ہے بڑی راحت لینے کے لیے، اور تھوڑی تکلیف کو برداشت کرتا ہے بڑی تکلیف سے بچنے کے لیے. سمجھدار انسان یہ کرتا ہے دنیاوی معاملات میں ہر انسان یہی کرتا ہے، کھیتی کے اندر محنت کرتا ہے، اناج ڈالتا ہے، گرمی سردی بارش کی تکلیف کو اٹھاتا ہے، 10 من اناج زمین میں ڈال دیتا ہے 100 من اناج کی امید پر، اور اس کے بعد سال بھر آرام سے میرا گزرے گا. تو تکلیف بھی اٹھائی اور راحت بھی قربان کی اور 100 من اناج کو بھی قربان کیا. اگر کم سمجھا آدمی ان 100 من اناج سے پوریاں کچوریاں پکا کر کھائے تو اس وقت یہ دکھائی دے گا کہ پوری کچوری کھا رہا ہے، اور دوسرا آدمی جو ہے اس نے زمین میں ڈال دیا اور اس کو ستائے اور اس کا مذاق اڑا دے، لیکن 4 مہینے کے بعد جب وہ کاٹے گا اناج کو اور اس کے پاس کچھ بھی نہیں، تو اس کا سال بھر گزرے گا تنگی ترشی میں اور اس کا سال بھر گزرے گا آرام میں. شروع میں آدمی تکلیف اٹھا لے صحیح طریقے کی تکلیف، تو بعد میں بڑی تکلیفوں سے بچتا ہے اور راحتوں کو لیتا ہے. لیکن یہ سارا کام پوری دنیا صرف دنیا ہی کے حد تک کرتی ہے. کالج کے اندر 20 سال تکلیفوں کے ساتھ لڑکے بھی لگاتے ہیں، لڑکیاں بھی لگاتی ہیں، اور اس میں مشقت بھی اٹھاتی ہیں، مشقت بھی اٹھاتے ہیں لڑکے بھی لڑکیاں بھی. اس پر ہوگا کیا؟ اس پر یہ کہ ڈگری ملے گی، ڈگری ملے گی تو پوری زندگی آرام سے گزر جائے گی، کمائی آمدنی بہت ہوگی. تو ہر انسان کو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ تھوڑی تکلیف کو برداشت کرتا ہے بڑی تکلیف سے بچنے کے لیے، تھوڑی راحت کو قربان کرتا ہے بڑی راحت کو لینے کے لیے. لیکن محور جو ہے وہ صرف دنیا کی زندگی ہے. مرنے کے بعد یہ زندگی آنے والی ہے. کروڑ ہر کروڑ انسان تو وہ ہے کہ جو اس کو مانتے ہیں، اور کروڑ ہر کروڑ انسان ہے کہ جو اس کو مانتے ہیں لیکن غلط طریقے پر، اور کروڑ ہر کروڑ مسلمان جو مرنے کے بعد والی زندگی کو مانتے ہیں لیکن بار بار اس کا مذاکرہ نہ ہونے کی بنا پر مرنے کے بعد والی زندگی کا خیال نہیں رہتا، بھول ہو جاتی ہے، چوک ہو جاتی ہے. نبیوں والا کام جو اللہ نے چالو کیا اس زمانے میں، نبیوں والا کام جو دعوت کا اور تبلیغ کا یہ کام جو اللہ نے اپنے کرم سے اس زمانے کے اندر چالو کیا، تو اس کے اندر بار بار مذاکرات ہوتے ہیں جنت کے، جہنم کے، قبر کے، موت کے وقت کیا ہوتا ہے، پھر قیامت کے دن کیا ہوگا. اس کے بار بار کے مذاکرے ہونے سے جو موت کے بعد والی زندگی کے قائل ہیں ان لوگوں کو ہر وقت خیال لگا رہتا ہے کہ بھئی کوئی کام ہمارا ایسا نہ ہو کہ جو اللہ کو ناراض کرے. ضلع کا کلکٹر اگر ناراض ہو جائے تو اس ضلع میں رہنا مشکل ہوتا ہے. تو سارے زمین اور آسمان کا نظام چلانے والا اللہ اگر یہ ناراض ہو جائے تو پھر ہم پنپ نہیں سکیں گے. یہ بات الگ ہے کہ دنیا کے اندر اللہ تعالیٰ ان لوگوں پر کہ جن سے اللہ ناراض ہے ان لوگوں پر بھی سورج کی روشنی کو بند نہیں کرتا، بادل سے بارش کا برسنا بند نہیں کرتا. کتنا ہی اللہ کو ناراض کرنے والا کام کرے آدمی، لیکن اس کا پیٹ کا کھانا بھی ہضم ہوتا ہے، اس کی بھینس دودھ بھی دیتی ہے، اس کی زمین سے اناج بھی نکلتا ہے، اور جو کام وہ کرتا ہے وہ ہو جاتا ہے، باوجود کہ وہ اللہ کو ناراض کرنے والے کام کرتا ہے. وہ نماز نہیں پڑھتا، وہ روزہ نہیں رکھتا، اور وہ جوا کھیلتا ہے، شراب پیتا ہے، اور وہ حرام کے بہت سے کام کرتا ہے،
لیکن پھر بھی اس کی زندگی پر اللہ کوئی قسم کی رکاوٹ نہیں ڈالتے، برابر چلنے دیتے ہیں. ورنہ تو یہ ہوتا کہ جب آدمی نے گناہ کا کام کیا تو فوراً اللہ اس کی پکڑ کر دیتے. لیکن اللہ کا رحم، اللہ کا کرم، اللہ کا فضل اتنا سب آدمیوں کے ساتھ ہے کہ غلط کرنے والے کی فوری طور پر اللہ پکڑ نہیں کرتے، بلکہ اسے موقع دیتے ہیں توبہ کرنے کا. اور وہ موقع موت تک کا ہے، اس میں آدمی توبہ کر لے. لیکن توبہ وہی آدمی کرے گا جس کو اچھا ماحول ملے. اللہ تعالیٰ اس دنیا کے اندر انسانوں کو دو طرح سے آزماتا ہے. ہر انسان کو پوری زندگی اللہ دو طریقے سے آزماتا ہے. وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً. کبھی تو طبیعت کے خلاف حالات لا کر اللہ آزماتے ہیں، اور کبھی طبیعت کے موافق حالات لا کر اللہ تعالیٰ آزماتے ہیں. دونوں قسم کے حالات آتے ہیں اللہ کی طرف سے بطور آزمانے کے. اب اس میں جو بگڑا ہوا انسان ہے ان دونوں حالتوں میں اللہ کو ناراض کرتا ہے، اور جو بنا ہوا انسان ہے وہ ان دونوں حالتوں میں اللہ کو راضی کرتا ہے. جو بھلے لوگ ہیں انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام یا ان کے پیچھے پیچھے چلنے والے، ان کے اوپر بھی دونوں حالات آتے ہیں، کبھی تکلیف کے کبھی راحت کے. اور جو لوگ بالکل ضدی اور عنادی، اور جو لوگ بالکل غلط کفر والے، شرک والے، گناہوں والے، ان کے اوپر بھی دونوں قسم کے حالات آتے ہیں، کبھی راحت کے کبھی تکلیف کے. لیکن دونوں کی راحت اور تکلیف میں زمین آسمان کا فرق ہوتا ہے. فرما بردار کی راحت، فرما بردار کی راحت، نافرمان کی راحت، فرما بردار کی تکلیف، نافرمان کی تکلیف، دونوں میں زمین آسمان کا فرق ہے. فرما بردار پر دنیا میں اللہ جو راحت اور نعمت دیتے ہیں یہ بطور برکت کے دیتے ہیں، بطور مدد کے دیتے ہیں، یہ خدا کی مدد ہوتی ہے. فرما بردار کی اگر آمدنی بڑھی تو سمجھو خدا کی مدد. فرما بردار کے کھیت میں اناج خوب ہوا تو سمجھو یہ اللہ کی مدد اور اللہ کی طرف سے برکت. لیکن اگر نافرمان جو نماز بھی نہیں پڑھتا اور جو اللہ کے حکموں پرانی کا حرام کا کاروبار کرتا ہے، لوگوں کی زمینیں دبا کر اس پر کھیتی میں ہل چلاتا ہے، اس کی اگر آمدنی بڑھ گئی اور اس کے کھیت میں اناج زیادہ آیا اور اسی طرح اس کی دکان کے اندر بکنگ زیادہ ہو گئی، تو عام طور سے کچا انسان جو دیکھے گا تو وہ فرما بردار ہے، اس کی بھی آمدنی بڑھی، نافرمان ہے، اس کی بھی آمدنی بڑھی. لیکن دونوں آمدنیوں کے بڑھنے میں زمین آسمان کا فرق ہے. فرما بردار کی جو آمدنی بڑھی وہ تو ایسی ہے جیسے سلیمان علیہ السلام اور داؤد علیہ السلام کی آمدنی بڑھی، جن سے اللہ راضی بطور برکت اور مدد کے بڑھی. یہ دیکھنے کے لیے کہ اتنی نعمتوں کے بعد بھی یہ اللہ کو مانتے ہیں کہ نہیں مانتے، اور اللہ کی بات کو مانتے ہیں کہ نہیں مانتے. اور جس کی آمدنی نافرمانی کے ساتھ بڑھی تو یہ ایسی ہے جیسے قارون اور فرعون اور حامان کی آمدنی بڑھی. تو آمدنی تو سلیمان علیہ السلام اور داؤد علیہ السلام کی بھی زیادہ تھی، اور آمدنی قارون، فرعون، حامان کی بھی زیادہ تھی. لیکن دونوں کا انجام دیکھو کیا نکلا. قارون کی آمدنی بڑھی، یہ اپنے سارے مال کے ساتھ زمین کے اندر دھسا، اور حضرت سلیمان علیہ السلام کی آمدنی بڑھی، لیکن چونکہ اللہ ان سے راضی تھے، وہ فرما بردار تھے، اللہ کے نبی تھے، تو وہ اپنے تخت کے ساتھ ہوا پر اڑے. ایک اپنے مال کے اندر زمین میں دھسا جو نافرمان تھا، اور دوسرا اپنے مال کے ساتھ ہوا پر اڑا جو فرما بردار تھا. تو آمدنی کا بڑھنا یا آمدنی کا گھٹنا یہ معیار نہیں ہے خدا کے راضی ہونے کا یا ناراض ہونے کا. اگر آمدنی بڑھ گئی فرما بردار کی، نعمتیں ملنے لگی فرما بردار کو، نعمتیں ملنے لگی نافرمان کو، دونوں کی نعمتوں میں زمین آسمان کا فرق ہے. ایک نعمت دی جاتی ہے چوہے کو پنجرے سے اندر
ایک نعمت دی جاتی ہے طوطے کو پنجرے کے اندر، وہاں پر بھی پنجرا یہاں پر بھی پنجرا، چوہے کے پنجرے میں بھی نعمت ہے اور طوطے کے پنجرے میں بھی نعمت ہے، لیکن چوہے کے پنجرے میں نعمت جو ہے وہ ناراض ہو کر لگائی جاتی ہے اور طوطے کے پنجرے میں نعمت دل بہلانے کے لیے لگائی جاتی ہے، نعمت دونوں جگہ۔ لیکن چوہا اسے سمجھتا نہیں، چوہا سمجھتا ہے کہ گھی والی روٹی، اس کی طرف وہ چلا۔ اگر اس کو کوئی سمجھانے بھی لگے تو گھی والی روٹی کی طرف تو چل رہا، لیکن اس کے اندر بلائیں چھپی ہوئی ہے۔ جیسے ہم انسانوں کو نبیوں کی طرف سے اور آسمانی کتابوں کے ذریعے اور نبیوں کا آنا بند ہوا تو ہماری ان جماعتوں کے ذریعے یہ آواز لگائی جاتی ہے کہ بھائی اللہ کے حکموں کو توڑ کر حرام کی آمدنی کے ذریعے بہت کچھ نعمتیں ملتی دکھائی دے رہی ہے، لیکن ان نعمتوں کے پیچھے زبردست بلائیں چھپی ہوئی ہے۔ ایک بلا تو عذاب قبر کی چھپی ہوئی ہے جس کے اندر اندھیرا ہوگا، قبر گھینچے گی۔ ایک بلا قیامت کے میدان کے حساب کی سختی، ایک بلا جہنم کی، یہ ساری اس حرام زندگی کے اندر چھپی ہوئی ہے۔ لیکن آدمی سمجھ نہیں پاتا، آدمی کہتا ہے کہ نہ تو عذاب قبر میرے کو دکھائی دیتا ہے، نہ میرے کو جنت اور جہنم دکھائی دیتی ہے، نہ کوئی قیامت کا حساب دکھائی دیتا ہے۔ مر گئے، مٹی میں مل گئے، معلوم نہیں کون زندہ ہوتا ہے کون نہیں ہوتا، بس یہ تو نقد ہے، دنیا تو نقد ہے، اس نے جتنا عیش آرام کر لیا سو کر لیا۔ لیکن میرے محترم دوستوں، چوہا بھی اگر اس کو سمجھایا جائے سمجھنے کی کوشش نہیں کرے گا۔ اگر زیادہ سمجھایا جائے تھوڑی دیر کے لیے، مثال فرضی مثال ہے، کیا بلا آئے گی ہمیں بتاؤ؟ اس کو بتایا گیا کہ اندر روٹی کے ٹکڑوں کو تو کھینچے گا تو پہلے کھٹ کھٹ کی آواز آئے گی، جو نوٹس لگ رہا ہے تیرے اوپر، پھر بھی تو نہیں مانا، اس کو زور سے دبایا تو ایک دم سے تار ہٹے گا اور کھٹ کی آواز آئے گی۔ پہلے تو کر کر، اس کے بعد ایک دم سے کھٹ، اب اس کے بعد چاروں طرف سے دروازے بند دیکھے گا، پھر کہیں جا نہیں سکتا، کہیں بھاگ نہیں سکتا۔ جیسے فرعون کو سارے دروازے دکھائی دے رہے تھے کھلے ہیں میرے، یہ بنی اسرائیل سمندر میں گھسے، میں کیسے نہیں گھس سکتا، میں تو حکومت کا مالک ہوں۔ لیکن جب وہ اندر گھسا اور چاروں طرف کا پانی ملا تو اب اس کو سمجھ میں آیا چوہے کی طرح کہ میں تو پھنس گیا۔ اس وقت پھنس کر آدمی اللہ کا قائل ہے، اور اس وقت پھنس کر آدمی یہ کہے کہ میں جنت جہنم کا قائل ہوں اور اعمال کے جو اثرات ہیں اس کا میں قائل ہوں، اب مجھے ریورس کروں تو اللہ کہیں گے اب تیرے کو ریورس نہیں کیا جائے گا، بس اب تو چلتا چلا جا ملٹری میں، تو ملٹری میں چلا جانا، جو تیرے کو صراط مستقیم بتایا تھا، جو مین لائن تیرے کو نبی والی بتائی تھی، سیدھا راستہ جس کے اندر تھوڑی تکلیف تجھے اٹھانی پڑتی، نماز کے پڑھنے کی اور کاروبار میں حلال حرام کے دیکھنے کی، اور عورتوں کو نماز کا پڑھنا مردوں سے زیادہ مشکل بیچاریوں کو، اس لیے کہ بچے پیشاب کر جاتے ہیں تو کپڑے پاک کرنے پڑتے ہیں بار بار، ان کے لیے اور زیادہ مجاہدہ پڑتا ہے تاکہ اللہ ان کو زیادہ ثواب دے۔ جو عمل زیادہ مجاہدے کے ساتھ ہوتا ہے تو اس کا قیمت بھی زیادہ دیتے ہیں اللہ تعالیٰ۔ تو یہ سارا مجاہدہ دنیا کے اندر کرتا آدمی تو اللہ تعالیٰ راضی ہوتے، مرنے کے وقت اس مصیبت میں نہ آتا۔ اب وہ تو مصیبت میں گیا، اب وہ کہتا ہے رب ارجعون، اللہ میرے کو واپس کر، تو اللہ کہتے اب واپس نہیں ہوتا، واپس نہیں ہونے تو کیا کرے گا؟ حتی اذا جاء احدهم الموت قال رب ارجعون لعلی اعمل صالحا فیما ترکت کلا۔ اب میری سمجھ میں بات آئی، اعمال کا اور چیزوں کا فرق۔ اعمال بنانے میں چیزیں قربان ہو گئی، کوئی فکر کی بات نہیں، اعمال بنتے آج کام آتے، واپس کرو تو ہم اعمال بنا کے لائیں گے، لیکن انہیں کہا جائے گا کلا، ہرگز یہاں سے تم کو
اب چھوڑا نہیں جائے گا. اس چوہے کی سمجھ میں بالکل نہیں آتا. اچھا پھر کیا ہوگا؟ نصیحت کرنے والا کہتا ہے کہ پھر صبح کے وقت میں اس گھر کے لڑکے آئیں گے اور بڑے بڑے سوئے لائیں گے اور وہ سوئے تم کو بھوکیں گے چاروں طرف سے. کوئی ادھر سے سوا مارے گا، کوئی ادھر سے سوا مارے گا، اور تو اندر ہی اندر کبھی ادھر کبھی ادھر چیختا رہے گا. نکلنے کا کوئی سوال نہیں. کیوں کہ تو نے ان کی روٹیاں چپکے سے کھائی، ان کے کپڑے کتر لیے، نہ معلوم کیا کیا تو نے ان کی چیزوں کو نقصان پہنچایا. تو اب یہ پنجرا لگا ہے اور اس کے اندر تیرے کو پھانسنا ہے، تو پھانسے گا. اب جب یہ ہو جائے گا اس کے بعد عورتیں آئیں گی اور ترائنس کا چولہا لائیں گی اور اس میں گرم پانی کریں گی اور تیرے اوپر ابلتا پانی ڈالیں گی اور تو اندر چین چین کرتا ہوا مر جائے گا. اس کے بعد تیری لاش کو سڑک پر پھینک دیا جائے گا. پھر بلیاں آ کر نوچ کر تجھے کھا جائیں گی. اب یہ بات میری تمہاری سمجھ میں آ رہی ہے کہ ہمارے سامنے ساری منزلیں ہیں، ایسا کرتے بھی ہیں، لیکن چوہے کے سامنے ساری منزلیں نہیں. جیسے ہمارے سامنے قبر کی منزل نہیں، حشر کی منزل نہیں، جنت اور جہنم کی منزل نہیں. اس کی تو خبر ہے، نظر نہیں آتی. تو بے سمجھ آدمی جو ہوتا ہے وہ نظر کے اوپر قدم اٹھاتا ہے اور خبر کی پرواہ نہیں کرتا. اور جب خبر جو دی گئی وہ موت کے وقت نظر آنے لگتی ہے تو پھر آدمی کہتا میں ایمان لایا. تو اللہ کہتا اب تیرا ایمان کا کوئی اعتبار نہیں. نبی کی خبر کو مانتا تو تیرے ماننے کی قیمت تھی جنت، اور تو اپنی نظر کو مانتا ہے تو تیری نظر کی کوئی قیمت نہیں. دنیا میں تجھ کو نظر نہیں آیا تو تو نے جنت جہنم کو نہیں مانا. اعمال کی تاثیر تجھے دنیا میں نظر نہیں آئی تو تو نے نبیوں والے اعمال کو نہیں کیا. تیرے سامنے حوض کوثر بھی نہیں، جنت جہنم بھی نہیں، مرنے کے بعد کا رحمت اور عذاب بھی نہیں، تو زندگی بھر نہیں مانتا رہا. لیکن جب تیری موت آئی تو موت کے وقت میں تیرے کو دکھائی دیا، فرشتے دکھائی دیے اور عذاب کے فرشتے. تو اس وقت تو نے مانا. تو تو نے نبی کی خبر کو نہیں مانا بلکہ اپنی نظر کو مانا. تو نے نبی کو سچا نہیں مانا، نبی کی خبر کو سچا نہیں مانا، تو نے تو اپنی نظر کو سچا مانا. جیسے چاند دیکھنے کے لیے جاتے ہیں تو ایک کمزور نگاہ والا اس کو چاند دکھائی دے دیا، عید کا چاند یا رمضان کا چاند. تیز نگاہ والے کو دکھائی دے گیا. اب تیز نگاہ والا چاند کو دیکھ رہا ہے اور کمزور نگاہ والا نہیں دیکھ رہا. اس کو کہا کہ بھائی دیکھ وہ رہا چاند. یہ کہا بھائی میرے کو تو نظر نہیں آتا. اس نے بہت ہی علامتیں بتا کر کہا دیکھ. تو میں چل میں جھوٹے، چاند کہاں ہے؟ اگر ہوتا تو مجھے نظر آتا. تو تیز نگاہ والے کو جھوٹا بتایا اور اپنی نگاہ کمزور تھی اس کا قائل نہ ہوا. اب مغرب کی نماز ہوئی، مطلع صاف ہوا تو ادھر آؤ بھائی. اب دیکھا تو چاند صاف دکھائی دے رہا ہے. کمزور نگاہ والے نے بھی دیکھا. اب کمزور نگاہ والا یوں کہے کہ بھائی تیری خبر سچی، تو سچا. تو یہ کہا جائے گا کہ اس نے اس خبر دینے والے کو سچا نہیں کیا، اس نے تیز نگاہ والے کو سچا نہیں بتایا بلکہ اس نے اپنی نظر کو سچا بتایا. بس یہی حال اس انسان کا ہے کہ جو مرنے کے بعد والی زندگی کا قائل نہیں، اس کی طرف مائل نہیں، قائل مائل ذرا بھی نہیں ہے. موت کا فرشتہ جب دکھائی دے گا تو اس وقت یہ مطلع صاف ہو جائے گا، مطلع پورا صاف ہوگا اور سارا دکھائی دینے لگے گا. اب دیکھ لیا اس نے، اب مانتا ہے تو اس سے کہا جائے گا کہ تو اپنی نظر کا ماننے والا، نبی کی خبر کا ماننے والا تو نہیں، تو اپنی نظر کو مان رہا.
اس لیے اب تیری نظر کے ماننے کی کوئی ویلیو نہیں. تو نے نبی کی خبر کو جھوٹا مانا، لہذا اب تو عذاب کو بھگت. اب کئی لائن کی سزائیں اس پر آنی شروع ہو گئی. ایک جگہ پر چند ڈاکٹر ملنے کے لیے آئے، ان سے مذاکرہ ہوا، بات ہوئی، ہماری زبان سے عذاب قبر والی بات نکلی. تو ایک ڈاکٹر صاحب اس میں بولے کہ کیا مولوی صاحب مرنے کے بعد بھی عذاب ہوگا یا رحمت ہوگی؟ میں نے کہا ہاں. میں اس نے کہا تھا مسلمان کے گھر پیدا ہوا، مسلمان ڈاکٹر تھا. تو مولوی صاحب جی نہیں مانتا. ہم نے کہا اس لیے نہیں مانتا کہ تمہیں دکھائی نہیں دیتا. بس یہی وجہ ہے، جی کے نہ ماننے کی جو وجہ ہے وہ یہ ہے کہ تمہیں دکھائی نہیں دیتا. اس کا ہاں اگر عذاب ہوتا ہے، رحمت ہوتی تو قبرستان کے اندر جا کر دیکھتے تو دکھائی دیتا، دکھائی تو دیتا نہیں ہے. پھر ہم نے ڈاکٹر صاحب سے پوچھا کہ انسان جب غذا کھاتا ہے اور کھانا کھاتا ہے، وہ کھانا اس کے پیٹ میں جا کر کیا کیا بنتا ہے؟ ایک حصہ اس کا بنتا ہے شکر، جس کو ڈاکٹری زبان میں کاربوہائیڈریٹ کہتے ہیں، شوگر. اور ایک حصہ اس کا بنتا ہے نمک، جس کو سالٹ کہتے ہیں. پوٹیشیم اور سوڈیم یہ ڈاکٹری زبان میں کہتے ہیں. ایک حصہ اس کا بنتا ہے چونا، جس کو کیلشیم کہتے ہیں. اور اسی طرح ایک حصہ بنتا ہے لوہا، جس کو منرل کہتے ہیں. اتنا بھی تم حضرات کہتے ہو ہم اسے مانتے ہیں، اور اس کی بنا پر جو تم کہتے ہو اسے ہم کرتے ہیں. اگر ایک آدمی کو شکر کی بیماری ہے تو اس سے کہا جاتا ہے کہ چاول مت کھا. بھائی کیوں؟ اس میں چاول میں شکر ہے. حالانکہ چاول کو کھاتے تو منہ میٹھا نہیں ہوتا، چاول کو کھاتے ہیں تو منہ میٹھا نہیں ہوتا. لیکن اس کے باوجود ہم ڈاکٹروں یہ مانتے ہیں کہ چاول میں شوگر ہے. اچھا چائے میں کیا ڈالو؟ سیکرین ڈالو. سیکرین میں شوگر نہیں، حالانکہ سیکرین سے چائے میٹھی ہوتی ہے. جہاں چائے میٹھی ہوتی ہے اس میں تو کیا شوگر نہیں. اور جو بالکل پھیکا چاول اس میں کہتے شوگر ہے، تو مریض اسے مان لیتا ہے کیونکہ ڈاکٹر اس لائن کا ماہر ہے. وہ جو کہے گا مہارت کے ساتھ کہے گا، چاہے ہماری سمجھ میں آگے چاہے نہ آگے. دو آدمیوں کے سینے میں درد ہے، دونوں کا ایکس رے لیا. ایک کے بارے میں کہا اسے ٹی بی کی بیماری، اور دوسرے کے بارے میں کہا کہ کوئی ایسی بات نہیں، ہوا پھنس گئی تھی وہ نکل جائے گی، طبیعت ٹھیک ہو جائے گی. دونوں مریض ڈاکٹر کی بات کو مانتے ہیں اس لیے کہ وہ بیماریوں کی لائن کا ماہر ہے. ڈاکٹروں سے کہا اسی طرح انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام روحانیت کی لائن کے ماہر ہیں. آسمانی کتابوں کے ذریعے نبیوں نے ہم لوگوں کو بتایا کہ روح بیمار کیسے ہوتی ہے، روح تندرست کیسے ہوتی ہے، روح بنتی کیسے ہے، روح بگڑتی کیسے ہے. اگر روح بگڑ گئی تو اس کے کیا اثرات ہوں گے، اور اگر روح بن گئی تو اس کے کیا اثرات ہوں گے. اس لیے کہ روح جو ہے یہ تو ہے سواری، روح جو ہے یہ تو ہے سوار، اور بدن جو ہے اس کی سواری ہے. اور یہ روح کی جو مقامات ہیں وہ الگ الگ ہیں. روح اللہ کے خزانے میں ہے. اس کے بعد دوسری منزل انسان کا بدن ہے، اس میں روح آ گئی. اب انسان کے بدن میں روح آنے کے بعد اگر اس نے نورانی اعمال کیے اور بھلے کام کیے تو روح کے اندر جگمگاہٹ اور بڑھ گئی، اور یہ چھپی ہوئی جیسے روح چھپی ہوئی اس کے انوارات بھی چھپے ہوئے. اور اگر اس نے غلط کام کیے دنیا میں تو اس کی روح کی نورانیت ختم ہو کر اور اس میں کالا پن اور ظلمانیت آنی شروع ہوئی. اور جب یہ مرا تو روح نکلی یا تو نورانی بن کر یا ظلمانی بن کر. نورانی روحوں کو علیین کے اندر رکھا جائے گا اور علیین کا کنیکشن جنت سے ہے، اور ظلمانی روحوں کو سجین کے جیل خانے میں رکھا جائے گا اور اس کا کنیکشن جو ہے وہ جہنم سے ہے. پھر قیامت کا دن جب آئے گا تو یہ جتنے بدن ریزہ ریزہ ہو چکے قبر میں جا کر ان بدنوں کے ریزوں کو اللہ ملا کر
اور بدن بالکل دوسرا نیا تیار فرمائیں گے، اور اس کے اندر اگر کالی اور ظلماتی روح ہے تو بدن بھی اس کا کالا، چہرہ بھی اس کا کالا، روح بھی اس کی کالی، اور اس کے بعد جب بدن اس کا بہت لمبا چوڑا کر کے اور جہنم کے اندر اس کو ڈالا جائے گا تو مارنے والے فرشتے بھی کالے، کاٹنے والے سانپ بھی کالے، اور وہاں کی آگ بھی کالی، یہ سارا کالا نظام چلے گا۔ اور اگر روح ہے نورانی اعمال کرنے کی بنا پر، تعلیم کے حلقے، اللہ کا ذکر، ایمان کی مجلسیں، قرآن پاک کی تلاوت، اپنے بچوں کی تربیت، اور بچوں کی تربیت دین داری کے اعتبار سے، بچے عورتوں نے ایسے ایسے بچوں کی تربیت کی ہے کہ چاہے وہ بچے انگریزی پڑھائے جائیں گے اور وہ ڈاکٹری پڑھیں گے، وکالت پڑھیں گے، انجینئرنگ پڑھیں گے، اور وہ دنیاوی لائن کے علوم پڑھیں گے، لیکن ان بچوں کی تربیت ماں نے ایسی کر دی کہ اس بچے کے اندر دین داری ایسی آ گئی کہ وہ کالج میں بھی جاتا ہے تو دیندار بن کر، یونیورسٹی میں جاتا ہے تو دیندار بن کر، اسکول میں جاتا ہے تو دیندار بن کر، اور اس کی دینداری کے جو اثرات ہیں وہ دوسرے لڑکوں پر پڑتے ہیں۔ یہ ماں کی گود سے اس کو دین سیکھنے ملا، ماں کے گود سے جب سے اس نے اپنی آنکھ کھولی تو اس نے دین ہی کو دیکھا، اس نے ماں کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھا، ماں کو دعا مانگتے ہوئے دیکھا، اس نے ماں کو روتے ہوئے دیکھا، اس نے ماں کو تسبیح پڑھتے ہوئے دیکھا، یہ ساری دینداری اس کے اندر آئی۔ تو ایسے نیک عمل جس نے کیے ہوں گے تو اس کا چہرہ کل قیامت کے دن نورانی ہوگا، تو بدن بھی نورانی ہوگا، اس میں روح نورانی۔ مرد اور عورتیں جنت میں جانے والے، ان کے بدن 60 ہاتھ لمبے ہوں گے، 60 ہاتھ لمبے۔ حضرت آدم علیہ السلام کا جتنا لمبا قد تھا اتنا لمبا ہر جنتی کا بدن ہوگا، کیونکہ وہاں کی نعمتیں بڑی بڑی استعمال کرنی ہے۔ اب جب یہ انسان مرد ہو یا عورت ہو، یہ جب جنت میں جائیں گے تو وہاں کے باغات بھی نورانی، وہاں کا کھانا بھی نورانی، اور وہاں کی ہر چیز نورانی، سونے اور چاندی کی اینٹوں کے، اس کے جوڑنے کا گارا مشک کا، جنت کی زمین کی مٹی زعفران کی، اور اس کے پتھر کنکر ہیرے اور جواہرات کی۔ اور جنت میں جانے کے بعد جو نعمتیں ملیں گی وہ کبھی ختم نہیں ہوں گی۔ دودھ کی نہریں، پانی کی نہریں، اور شہد کی نہریں، پاکیزہ شراب کی نہریں، وہ شراب بالکل پاک ہوگی، دنیا کی جیسی گندی اور ناپاک نہیں ہوگی۔ وہ نہریں کبھی سوکھیں گی نہیں، اور مکان کا پچتا کبھی ختم ہوگا نہیں، اور مکان کبھی گرے گا نہیں۔ ہر چیز بھر کی نعمتوں کی کوانٹیٹی بھی اس کی زیادہ، کوالٹی بھی اس کی ہائی، اور ٹائم بھی اس کا ختم نہ ہونے والا، اس کی کوئی ڈیٹ ختم نہیں ہوتی۔ دنیا کی کوئی بھی چیز ہو تو اس میں 3 باتیں انسان دیکھتا ہے کہ بھائی میرے بچے زیادہ ہیں، مجھے مکانات کی ضرورت ہے۔ بھائی کہاں ہے مکانات؟ تو سب لاہور کے فلاں علاقے میں ہے مکانات، بک رہے ہیں، اگر چاہو تو لے لو۔ تو آدمی 3 باتیں دیکھتا ہے، ایک تو یہ کہ وہ کتنے ہیں، دوسرا دیکھتا ہے کہ کیسے ہے، اور تیسرا یہ دیکھتا ہے کہ کتنے وقت کے لیے ہے۔ 3 باتیں، کوانٹیٹی، کوالٹی اور ٹائم، یہ 3 باتیں لکھی جاتی ہیں۔ دنیا کی ہر نعمت کے بارے میں تینوں باتوں کا جواب، دنیا کی ہر نعمت مقدار میں کم، آخرت کی ہر نعمت مقدار میں زیادہ۔ دنیا کی ہر نعمت ہلکے قسم کی، لو کوالٹی، اور آخرت کی ہر نعمت ہائی کوالٹی اور اونچے قسم کی۔ دنیا کی ہر نعمت ختم ہونے والی، یا تو تکلیف آ کر نعمت ختم ہو اور یا موت آ کر نعمت ختم ہو۔ تو دنیا کی ہر نعمت ختم ہونے والی اور آخرت کی ہر نعمت باقی رہنے والی۔ تو وہاں پر جب آدمی جائے گا سارا نورانی نظام ہوگا، لیکن یہ سارا تیاری اس دنیا کے اندر ہوگی اعمال کے ذریعے سے۔ اگر قرآن حدیث کے مطابق عمل ہے تو اندر سے روح نورانی بنے گی، اور اگر قرآن حدیث کے خلاف عمل ہے تو اندر سے روح جو ہے وہ ظلمانی بنے گی۔ اور بھائی دیکھو، دنیا کے اندر یہ ہو سکتا ہے کہ ایک آدمی کا چہرہ تو ہو کالا لیکن اس کی روح ہو نورانی،
جیسے حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا چہرہ تو تھا کالا لیکن روح تھی نورانی. اور بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ ایک آدمی کا چہرہ تو ہوتا ہے گورا لیکن روح ہوتی ہے کالی. جیسے ابو جہل چہرہ ہوتا اس کا گورا کیونکہ عرب تھا وہ اور روح اس کی تھی کالی. تو دنیا میں کسی کا چہرہ کالا دیکھ کر ہم اس کے بارے میں یہ نہیں کہہ سکتے کہ اس کی روح بھی کالی ہے, اور کسی کا چہرہ گورا دیکھ کر ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ اس کی روح بھی گوری ہوگی اور نورانی ہوگی, بلکہ روح کا نورانی ہونا اور روح کا ظلمانی ہونا یہ تو اعمال کے ذریعے ہوتا ہے, جیسے عمل کرے گا. تو بھائی جب ہم ڈاکٹروں کو یہ بات سمجھائیں گے تو ڈاکٹر صاحب آپ نے جس بات کو کہا آپ کی مہارت کی بنا پر ہم نے مانا. اب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سارے نبیوں کے ہے سردار, ساری روحانیتوں کے ہے ماہر, سب سے زیادہ مخلوقات میں دیکھنے والے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں. ان سے زیادہ کوئی دیکھنے والا نہیں اور ان سے زیادہ کوئی سننے والا نہیں اور ان سے زیادہ کوئی علم والا نہیں مخلوقات میں. تو وہ اپنے علم کے اعتبار سے جو بات ہم کو بتائیں گے تو ہم اپنی عقلوں پر اسے نہیں تولیں گے, کیونکہ عقل جو ہے اس کے استعمال کی ایک حد ہوتی ہے. اس کے آگے اگر عقل کو استعمال کیا جائے گا تو ایکسیڈنٹ ہو جائے گا. عقل کے اعتبار سے پوری دنیا کے انسانوں کی 3 قسمیں ہیں. ایک قسم تو وہ ہے جو عقل سے کام ہی نہیں لیتی, وہ تو ہے دیوتاؤں کے پجاری, یہ تو عقل سے کام ہی نہیں لیتے. ایک قسم وہ ہے کہ جو صرف عقل سے کام لیتی ہے, صرف عقل سے جتنا عقل میں آئے گا اسے مانیں گے. یہ تو ہے دہریے, ان کے عقل میں جنت نہیں آئی, جہنم نہیں آئی, قیامت نہیں آئی, مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونا نہیں آیا. ان کی عقل میں اللہ بھی نہیں آئے کیونکہ دکھائی نہیں دیتے. تو انہوں نے ان سب کا انکار کر دیا اور ان سب کا انکار کر کے دنیا میں زندگی بسر کر رہے ہیں. یہ دوسری قسم ہے عقل کے استعمال کرنے والوں کی غلط قسم. 2 ہے. ایک تو وہ جو عقل سے کام ہی نہ لے, ایک وہ کہ جو صرف عقل سے کام لے, اونلی صرف عقل سے کام لے. دونوں غلط. اور صحیح کون ہے؟ جہاں تک عقل چلتی ہے وہاں تک وہ عقل سے کام لے لے, اور جہاں پر عقل سرینڈر کر دے تو وہاں پر وہی کی بتائی ہوئی سواری میں سوار ہو جائے. جیسے موٹر سڑکوں پر تو برابر چلے گی لیکن اب آگے آ گیا پانی, پانی کے اگر موٹر نہیں چل سکتی تو وہاں پر جہاز ہوتے ہیں بڑے بڑے, اس میں ساری موٹریں اندر داخل ہو جاتی ہیں, پھر وہ جہاز چلتا ہے. چلا کے پھر اگلی جو بندرگاہ ہوتی ہے اس کے اوپر وہ دروازہ کھول دیتا ہے تو وہاں سے بھر کر کے موٹریں نکل کر اپنی منزل پر چلی جاتی ہے. تو اسی طرح عقل سے آدمی چاند پر پہنچ جائے منظور ہے, آدمی نئی نئی دوائیں ایجاد کرے کوئی اشکال نہیں, آدمی نئی نئی ٹیکنیکل ایجاد کرے کوئی اشکال نہیں. لیکن جہاں روحانیت کا معاملہ آئے تو وہاں پر عقل کو روحانیت کے جو امام ہیں, روحانیت کی لائن کے جو ماہرین ہیں, ان کے بتائے ہوئے طریقے پر عقل کو لانا پڑے گا. ہر جگہ عقل آزادی ہے, آنکھ سے جتنا کام لینا ہے لو. اگر اس آنکھ سے دیکھنے کا کام لیتے ہو برابر کام کریے گی, لیکن اگر اس آنکھ سے آپ کا زبان میں چھالے پڑے ہوئے ہیں اور کھارا ہے یا کھٹا ہے آپ کو پتہ نہیں چلتا تو آپ کے پچکاری میں سالن بھر کے آنکھ میں ڈالا چکھنے کے لیے, تو آنکھ جو ہے دیکھنے سے بھی اسٹرائک کر دی. میرا کام تھا وہ تجھے لینا تھا, تو دوسرا کام زبان والا مجھ سے لے رہا. اسی طرح کان کا کام ہے سننا. اگر میدا کسی کا خراب ہے اور وہ کھانے کو کان میں ڈال کے اور میدے کا کام کان سے لے لے تو یہ کان جو ہے اسٹرائک کر دے گا سننے سے بھی. جس کا جتنا کام ہے اتنا لو. موٹر جہاں تک چلتی ہے چلاؤ, جہاں پانی آ جائے تو جہاز کے اندر اسے سوار کر دو. اسی طرح عقل ہے, عقل سے مادی لائن کے اندر آدمی جتنا چاہے سمجھے اور جتنا چاہے مادی لائن میں اپنے عقل کو دوڑائے, لیکن جہاں پر روحانیت کی لائن کا معاملہ آیا تو وہاں پر یہ آدمی عقل کو وہی کے تابع کر دے. ہاں اتنی بات میں تو عقل دوڑانی پڑے گی کہ کوئی آدمی نبوت کا دعویٰ کرتا ہے
تو نبوت کے دعوے میں سچا ہے یا جھوٹا؟ اللہ پاک نے ایسا انتظام کیا ہے ہر نبی کے ساتھ کہ اس کو ایسا معجزہ دیا کہ اپنے زمانے کے جتنے لوگ ہیں اس معجزے کے سامنے عاجز ہو جاتے ہیں اور ان کے دل قائل ہو جاتے ہیں کہ اللہ کا نبی ہے. یہاں تک کہ فرعون کا دل بھی قائل تھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کے نبی ہے، لیکن اس کا ناک کا مسئلہ وَجَحَدُوا بِهَا وَاسْتَيْقَنَتْهَا أَنفُسُهُمْ ظُلْمًا وَعُلُوًّا، انکار کیا، حالانکہ اندر سے یقین تھا کہ ایسا زبردست معجزہ جو لائے ہیں یہ نبی ہی ہے اللہ کے قائل، لیکن چونکہ اپنی گود میں پلے ہمارے ہاتھوں بڑے ہوئے، اب ہم ان کی نبوت کے قائل بنے تو پھر ہماری ناک نیچی. بس یہ ناک جو ہے نا یہ آدمی کو خود ریا کھلاتی ہے، ناک کا مسئلہ. دین کے کام کرنے والوں میں بعض مرتبہ ناک کا مسئلہ آ جاتا ہے، بھائی میری چلے، جہاں میری چلے ہوئی بس وہاں پر اللہ کی مدد ہٹ جاتی ہے. بلکہ مستقل ایک فرشتہ اللہ کی طرف سے مقرر ہے کہ جو آدمی تواضع اور عاجزی کے ساتھ چلے تو اے فرشتہ تو اس کو اونچا کر دے، اور اگر جو تکبر کے ساتھ رہے تو اے فرشتہ تو اس کو نیچا کر دے. تو بنی اسرائیل عاجزی کے ساتھ چلے، موسیٰ علیہ السلام عیسیٰ علیہ السلام عاجزی کے ساتھ چلے، اللہ نے ان کو اونچا کر دیا. اور فرعون قارون حامان یہ ذرا اونچے بن کر چلے تو اللہ نے ان کو نیچا کر دیا. خدا کا ایک نظام ہے غیبی. اب ہمارے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئے. اس زمانے میں طبابت اور ڈاکٹری کا زور تھا، تو طبابت اور ڈاکٹری کا جو زور تھا تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے جو معجزہ دیا وہ سارے ڈاکٹروں کو عاجز کرنے والا معجزہ، مردے کو زندہ کرنا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام مردے کو زندہ کر دیتے تھے تاکہ ان کی نبوت کے قائل ہو جائے لوگ، لیکن بے اذن اللہ کہتے تھے تاکہ لوگ ان کو خدا نہ مانے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے میں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں ایک تو ان کو گھٹا کر گرے اور ایک ان کو بڑھا کر گرے. بڑھانے سے بھی گرتا ہے، گھٹانے سے بھی گرتا ہے. اور باقی لوگ معتدل رہے. جس نے عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بندہ اور اللہ کا رسول مانا بس وہ تو ہے سچے پکے، اور جنہوں نے ان کو زنا کی اولاد مانا وہ گر گئے یہودی، اور جنہوں نے ان کو خدا مانا تو وہ بھی گر گئے. نصارا نے تو خدا مانا، یہودیوں نے ولد الزنا مانا، اور ہم بھائی اس کو کوئی ہلا دیں گے، کون ہلاتا ہے ذرا یہ درمیان کا راستہ. تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ پاک نے جو معجزہ دیا، مردوں کو زندہ کرنا، مٹی کی چڑیاؤں کا بنانا، اس کے اندر پھونک مارنا اور پھر وہ پرندہ بن کے اڑ جاتی تھی. اسی طرح کوڑ اور برف کی بیماری حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ہاتھوں ٹھیک ہو جاتی تھی. اور پھر خود یہ تو زندگی میں بتایا اور لوگ سمجھ گئے کہ یہ اللہ کے نبی ہیں. اور اخیر میں جب ان کے پھونک مارنے سے مٹی کی بنی ہوئی چڑیا اڑ سکتی ہے تو خود پھونک مارنے والا اگر زمین سے آسمان کی طرف اڑ کر چلا جائے تو یہ کوئی حیرت کی بات نہیں. زمین سے آسمان کی طرف چلے گئے کیونکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو ہے یہ مرد اور عورت کے ملنے سے نہیں بنے، بلکہ حضرت مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیٹ میں یہ بنے اور حضرت جبریل نے پھونک ماری اللہ کی طرف سے اور اس سے ان میں جان پڑی. تو حضرت جبریل والا بھی اثر ان کے اندر ہونا چاہیے جو پھونک پڑی. جب حضرت جبریل کی پھونک سے اللہ کے بنانے سے یہ بنے تو ان کی پھونک سے پرندے بھی اڑے اور ان کی پھونک سے مردہ بھی زندہ ہوئے. اور خود ان کے اندر وہ روحانی طاقت کہ جب چاروں طرف سے گھیرے میں لیا گیا تو یہ اڑ کے آسمان پر پہنچ گئے، ابھی وہیں پر ہے. وہ اخیر میں آئیں گے، زیادہ مکاریاں کرنے والا جو دجال ہوگا اس کی پٹائی کے واسطے آئیں گے اور یہ ثابت کرنے کے لیے آئیں گے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے دور کے اندر میں آؤں گا تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر میں چلوں گا. اللہ کے نبی ہونے کے باوجود میں تابع بنوں گا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے. میں یہ عرض کر رہا تھا کہ یہ سارے معجزات جو ہے یہ عقلی طور پر ہے، عقلی طور پر
عقل سے سمجھ میں آئے. اچھا سب سے آخر میں آئے ہمارے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سب سے آخر میں تشریف لائے. اچھا آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آیا تو آپ کو اللہ نے معجزات تو بہت دیے, بہت معجزات ہیں. چاند کے 2 ٹکڑے ہونا یہ بھی ایک معجزہ ہے, اور درخت کا زمین پھاڑ کے آنا یہ بھی ایک معجزہ ہے, اور جانور کا آپ کے سامنے بولنا یہ بھی ایک معجزہ ہے. معجزات تو بہت ہیں, لیکن ایک معجزہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایسا ہے کہ وہ اللہ نے ہمارے ہاتھ میں دے دیا, اور وہ معجزہ ہے قرآن پاک. قرآن پاک ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ جو قیامت تک اس مسلمان کے ہاتھ میں باقی رہے گا. اور شکر اللہ کا کہ جب بچہ پیدا ہوتا ہے اور اس کے بعد ذرا اس میں سوجھ بوجھ آتی ہے تو ماں اس کو دھیمے دھیمے اللہ کی باتیں یاد دلانا شروع کرتی ہے, اور جب ذرا بڑا ہوتا ہے تو پھر سے مدرسے میں بھیجا جاتا ہے بچوں کو. ایک بزرگ تھے غالباً بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ, ان کی ماں نے پڑھنے کے لیے بھیجا, بسم اللہ کرانے کے لیے دوسرے اللہ والے کے پاس بھیجا. اب وہاں سے بسم اللہ کرنے گئے تو انہوں نے کئی پارے سنا دیے. تو سامنے والا کہتا ہے کہ بھائی تو میرے کو پڑھانے آیا کہ میرے پاس پڑھنے آیا؟ تو تو میرے پاس بسم اللہ کرنے آیا, تو میرے کو پڑھانے آیا کہ میرے پاس پڑھنے آیا؟ پوچھتے ہیں میں آیا تو ہوں پڑھنے, لیکن جب سے میری آنکھ کھلی تو میں نے اپنی ماں کو قرآن پڑھتے ہوئے دیکھا تو وہ سن کے اتنا تو مجھے یاد ہو گیا, آگے کا تم یاد کرا دو. ایسی مائیں دنیا میں گزری. ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو معجزہ ملا جو ہمارے ہاتھ میں ہے, اور وہ ہے قرآن پاک. قرآن پاک حضور کا معجزہ ہے جس نے سب کو عاجز کر دیا. 40 سال کی زندگی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سارے مکے والوں کے سامنے تھی کہ آپ کسی پادری سے تفصیلی ملاقات آپ نے نہیں کی, اور آپ نے کسی مدرسے اسکول میں جا کر نہیں پڑھا, اور آپ بالکل امی تھے. بکریاں آپ نے چرائی, تجارت آپ نے کی, نبوت ملنے سے پہلے شادی آپ کی ہو گئی حضرت خدیجہ کبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کے ساتھ. ابو طالب نے یہ نکاح پڑھایا. حضرت خدیجہ کبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ کی خدا کی مددوں کو بچ چکی تھی, اور مکہ مکرمہ کی سب سے زیادہ مالدار عورت تھی. ان کے برابر نہ کسی کے پاس, کسی مرد کے پاس ان کے برابر مال تھا, نہ کسی عورت کے پاس مال تھا, اور یہ تاجروں کے ساتھ شرکت میں تجارت کیا کرتی تھی. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے تجارت کا معاملہ کیا. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم تجارت کے لیے تشریف لے گئے. میسرہ نام کا ایک غلام ساتھ کر دیا تاکہ آپ کی خدمت کرے. وہ جب سارا تجارت وغیرہ کا کام کر کے تشریف لانے لگے تو حضرت خدیجہ کبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا اپنی کھڑکی کے اوپر چڑھ کر جو دیکھتی تھی تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سر مبارک پر سایہ فرشتوں کا تھا. اپنی سہیلیوں کو بلایا, دیکھو کس شان کے ساتھ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لا رہے ہیں. تجارت میں اتنا نفع حضرت خدیجہ کو ہوا اور خود حضور کو بھی ہوا, اس طرح شرکت میں تھی کہ پورے مکے کے تاجروں میں سب سے زیادہ مالدار عورت حضرت خدیجہ بن گئی. اس کے بعد پھر نکاح کی خواہش, نکاح ابو طالب نے پڑھایا. حضرت خدیجہ کا نکاح رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوا, اولاد بھی ہوئی. اس کے بعد میں پھر اللہ تعالیٰ نے نبوت 40 سال کی عمر میں دی. آپ کی عمر تو تھی 25 سال کی جس وقت نکاح ہوا. 40 سال کی عمر میں آپ کو نبوت کی دی. آپ غار حرا میں تھے اور 6 مہینے تک بڑی عبادت کرتے تھے. اللہ تعالیٰ نے اس عبادت کرتے کرتے پھر نبوت دے دی. کیونکہ اللہ تعالیٰ نے دنیا کا نظام کچھ ایسا چلایا ہے. دیکھو 4 چیزیں ہیں. ایک تو جمادات, دوسرے نباتات, تیسرے حیوانات, اور چوتھا یہ انسان. جمادات جیسے پتھر اینٹیں وغیرہ جمادات ہیں, یہ بڑا نہیں کرتے, جتنے ہیں اتنے ہی رہے.
لیکن اللہ نے ایسا نظام بنایا کہ سارے جمادات میں ایک چیز ایسی بنائی کہ جو بڑھتی رہتی، وہ ہے سی پی۔ سی پی بالکل ظاہری نظروں سے دیکھو تو جمادات ہیں، یہ جو پڑھے لکھے اس کے اندر جو کچھ کہیں وہ کہتے ہیں، پڑھے لکھے تو منی کے قطرے کے بارے میں بھی کہتے ہیں اس میں جان ہے۔ تو یہ جو اس وقت کی جو تحقیقات تو میں نہیں کہتا، میں تو کہتا صاف جو آدمی دیکھتا ہے وہ کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ جو بیان فرماتے ہیں وہ صاف آدمی جو دیکھتا ہے، بل ارد آزادی کا دہا، زمین کو ہم نے پھیلا دیا۔ اب چاہے وہ زمین گول بھی ہو، گھوم بھی رہی ہو، پھر بھی رہی ہو، لیکن انسان کو جیسا دکھائی دیتا ہے ویسا ہی کہا جاتا ہے اللہ کی طرف سے۔ اسی طرح سن سیٹ اور سن رائز اس کے اندر جو حساب دار ہوتے ہیں وہ بھی جہاں سے سورج سے کبھی غروب ہوتا ہی نہیں، اس لیے زمین جب حرکت کرتی رہتی ہے تو جو ان سے اس سے زمین کو نظر آنا بند ہو گیا، بس اس کا نام رکھ دیا کہ سن سیٹ۔ یہاں پر سورج ڈوب گیا، حالانکہ سورج میں ڈوب کے کہاں گیا، وہ تو اپنی جگہ پر ہے برابر، دوسری جگہ کو روشن کر رہا ہے۔ اسی طرح قرآن کا اسلوب جو ہے ظاہر بھی جیسا دکھائی دیتا ہے۔ تو میں بھی اس وقت جو بات کر رہا ہوں عام لوگ سمجھ سکے ویسی، سی پی جو ہے یہ جمادات میں سے ہے، لیکن یہ بڑھتی رہتی ہے اور اس کے اندر موتی بنتا ہے۔ ساری جمادات میں بڑھنا یہ سی پی کا کام ہے۔ جیسے جانور بڑھتا ہے، جیسے نباتات بڑھتی ہے، جیسے گھاس بڑھتی ہے، درخت بڑھتا ہے، اسی طرح سی پی بھی بڑھتی ہے۔ اور جمادات میں جتنے بڑے پتھر ہیں یہ بالکل نہیں بڑھتے، اور سی پی جو ہے نباتات کی طرح بڑھتی ہے، گھاس پھوس کی طرح بڑھتی ہے۔ اچھا اسی طرح نباتات جو گھاس پھوس ہے، درخت ہے، یہ بڑھتے ہیں، لیکن ان کے اندر عام طور سے احساس نہیں ہوتا، لیکن حیوانوں کی طرح احساس والا اللہ پاک نے ایک درخت بنایا اور وہ ہے چھوئی موئی۔ یہ چھوئی موئی جو ہے نا اس میں حیوانات والی بات ہے، اس کے قریب چلے جاؤ تو سکڑ کے ہو جائے گی، اور اس سے دور چلے جاؤ تو پھر پھول جائے گی ایک دم سے۔ یعنی جیسے کسی انسان کے اندر حرکت، کسی جانور کے اندر حرکت ہوتی ہے، وہ حرکت اس چھوئی موئی کے اندر ہوتی ہے۔ تو جمادات نے ایک سی پی ایسی بنائی جس میں درختوں اور گھاس پھوس کی طرح بڑھنا رکھا، اور اسی طرح سارے درختوں اور گھاس پھوس کے اندر ایک چیز اللہ نے ایسی بنائی کہ جس میں حیوانوں کی طرح احساس رکھا، اور وہ ہے چھوئی موئی۔ اچھا جانور جو ہے جتنے، ان جانوروں میں ایک جانور ایسا بنایا کہ جس کے اندر انسانی حرکات رکھی، اور وہ ہے بندر۔ بندر جو ہے اس میں پوری انسانی حرکات ہے، انسان کی طرح کھایا جائے، ہاتھ سے کھانے والا اور کوئی دوسرا جانور نہیں ہوتا۔ بندر اگر جوئے بھی ملے گا، انسانی نقل بھی اتارے گا، اس کے اندر کئی باتیں ایسی پائی جاتی ہے بندر کے اندر کہ وہ انسان کے جیسے کام کرتا ہے عام طور سے، بڑے قصے مشہور ہیں۔ تو وہ جمادات میں تو ایک بڑھنے والا سی پی بنائی گھاس پھوس کی طرح، اور نباتات کے اندر احساس والا ایک درخت بنایا چھوئی موئی، اور اسی طرح حیوانات کے اندر ایک جانور ایسا بنایا جس کو بندر سے، انسان سے مناسبت ہے، وہ ہے بندر۔ اب انسان ہے، اب انسان کے اندر انبیاء کرام علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے ایسا بنایا کہ ان کو مناسبت ہے فرشتوں سے، ان کو مناسبت ہے فرشتوں سے۔ ہر انسان اتنی مناسبت فرشتوں والی نہیں پیدا کر سکتا جتنی نبی کو ہے، اس لیے کہ اوپر کی بات نیچے والوں تک پہنچانی ہے تو پہلے اوپر کی بات کو لینے کی استعداد ہو، وہ استعداد نبی کے اندر ہوتی ہے، بات اوپر سے آتی ہے اور وہ نبی نیچے والوں کو بات پہنچاتا ہے، اور جن تک بات پہنچاتا ہے ان کو دکھائی نہیں دے گا، وہ نبی کی بات کے بارے میں بات کریں گے، لیکن پہلے وہ اپنے عقل کے ترازو میں تولیں گے کہ واقعی یہ نبی ہے کہ واقعی یہ نبی ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت جبریل علیہ السلام نے بھیجا، اور بھیجنے کے بعد یہ کہا گیا اقرا پڑھیے، کہا میں پڑھا لکھا نہیں ہوں، 2-3 مرتبہ بھیجا۔ وہ کیا تھا؟ اوپر کی مناسبت آپ میں پیدا کی جا رہی ہے، اوپر سے سارا کلام آنے والا ہے اللہ کا، تو وہ استعداد پیدا ہو رہی ہے، پھر آپ کی زبان پر وہ جملے جاری ہوئے، اقرا بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق، یہ 5 آیتیں اتری۔
پھر آپ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم چلے، اپنے گھر کی طرف چلے، راستے کے اندر شجر اور حجر بھی آپ نہیں آتی تھی تو میری ران پھٹنے کے قریب ہو جاتی تھی۔ جون سی اونٹنی پر آپ ہوتے تھے اور اس وقت میں وہی آتی تھی تو وہ اونٹنی جھک جاتی تھی وہی کے بوجھ سے۔ وہی پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر بڑا زبردست مجاہدہ پڑتا تھا اور پھر وہ چیز آپ کے اندر اترتی تھی اور پھر آپ زبان مبارک سے اس قرآن پاک کو پڑھتے تھے اور لوگ منتظر رہتے تھے کہ اب کیا اترتا ہے، اب کیا اترتا ہے، اللہ کا کون سا حکم اترتا ہے، کیونکہ اللہ کا ایک حکم اتنا طاقتور ہے اور اللہ کے ایک حکم اتنا قیمتی ہے کہ ایک حکم اللہ کا پورا کیا جائے تو ساتوں زمین آسمان کے بلّی سے زیادہ قیمتی، اور اللہ کا ایک حکم توڑا جائے تو ساتوں زمین آسمان کے ٹوٹنے سے زیادہ خطرناک ہے۔ تو ہر وقت انتظار رہتا تھا ساری پبلک کو اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر کیا کون سی آیت اترتی ہے۔ اب آپ کھڑے ہوئے اور اس کی دعوت دینی شروع کی۔ لیکن بھائی دیکھو، ہر زمانے میں منصف لوگ بھی ہوتے ہیں اور ضدی لوگ بھی ہوتے ہیں۔ جو لوگ منصف تھے انہوں نے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو مان لیا، ایک مرد نے، ایک عورت نے اور ایک بچے نے۔ مرد تو صدیق اکبر، عورت حضرت خدیجہ کبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور بچہ حضرت علی۔ میری بہنیں اچھی طرح سے سمجھ لیں بات کو کہ صرف مردوں کا تبلیغ میں لگنا اس سے دین پورا نہیں پھیل سکے گا جب تک عورتیں اور بچے مردوں کی طرح قربانی میں شامل نہ ہوں۔ اس امت کا وجود ایک مرد کی قربانی حضرت ابراہیم علیہ السلام، ایک عورت کی قربانی حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ایک بچے کی قربانی حضرت اسماعیل علیہ السلام، ان تین کی قربانی پر بیت اللہ شریف کی تعمیر ہوئی اور اس پر جو دعا مانگی تو اس نے اس امت مسلمہ کا وجود مانگا۔ تو اس امت مسلمہ کا وجود جو ہے ایک مرد کی قربانی، ایک عورت کی قربانی، ایک بچے کی قربانی۔ اسی طرح میرے محترم دوستو، اس امت مسلمہ کا بقا اور اس امت مسلمہ کی ترقی مردوں کی قربانی کے ساتھ، عورتوں کی قربانی کے ساتھ اور بچوں کی قربانی کے ساتھ وابستہ ہے۔ اب ہماری بہنیں بہت تعجب کر رہی ہوں گی تو بچوں سے کیا قربانی ہے دلوانا؟ بچوں کی قربانی یہ ہے کہ ماحول سارا بگڑا ہوا، ماحول سارا ماڈرن ٹائپ کا، اس کے اندر بچوں کو اگر شرعی لباس پہنایا جائے، شرعی باتیں بتائی جائیں تو ان بچوں کا دوسرے بچوں میں مذاق اڑے گا، کیونکہ سوسائٹی میں انفٹ ہو گئے۔ اپنے بچوں کی ایسی عادت ڈالی جائے کہ یہ جنورے ہیں، جیسے میں نے پچھلی مرتبہ بھی مستورات کے بیان میں شاید عرض کیا تھا ایک قصہ۔ میں سب کہتا ہوں عورتوں اور مردوں اور بچوں کی قربانی، پھر دیکھو پورے نظام عالم پر کیا اثر پڑتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی نہیں مانا ضدیوں نے، بلدی اللہ تمہاری ضرورت کی کہ قرآن تمہاری کتاب نہیں ہے، یہ قرآن اللہ کی کتاب ہے، تم گھر کے لاتے ہو۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نہیں پڑھا ہوں، تم لوگ پڑھے لکھے ہو، تمہارے لڑکے لڑکیاں بھی شاعر ہیں، میں نہیں پڑھا ہوں۔ میں بے پڑھا آدمی پورا قرآن تمہیں سناتا ہوں تو تم پڑھے لکھے مل کر 10 صورتیں لاؤ، نہیں لا سکے، ایک صورت لاؤ، نہیں لا سکے، سب یاد تم حدیث مثل ہی، تم ایک آیت ہی لاؤ، ایک بات قرآن جیسی لاؤ، بالکل نہیں لا سکے۔ اور آپ نے چیلنج کیا، نہ تو تم لا سکو گے نہ قیامت تک کوئی لا سکے گا، یہ حضور پاک سے چیلنج کیا۔ اور آج بھی عربی زبان دنیا میں بہت چل رہی، اس لیے عربی ملکوں میں آمدنی بہت ہے، تو لوگ عربی زبان سیکھتے ہیں اور ایسے سیکھتے ہیں بالکل عربی لہجے میں بولتے ہیں، حالانکہ وہ یورپ کے رہنے والے، جاپان کے رہنے والے، ہمارے ملک کے ہندو وہ بھی عربی زبان سیکھتے ہیں اور سیکھی ہے۔ کیوں؟
کہ جہاں جائیں گے ان کے ہاتھ وہاں پیسہ ملے گا، تو پیسے بھی نہیں سیکھتے ہیں۔ عربی زبان بہت چالو، لیکن قرآن کے مقابلے والی ایک بات کوئی بنا نہیں سکا، حالانکہ قرآن کے خلاف والی زندگی بسر کرنے والے جان توڑ محنت کر کے کم سے کم ایک صورت بنا لیتے، لیکن نہیں بنا سکے۔ یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ ہے قرآن پاک، اور اتنے دلوں کا کھینچنے والا ہے یہ معجزہ کہ کٹر سے کٹر آدمی کا دل بھی قرآن کی طرف کھینچتا ہے۔ خود ابو جہل دن بھر مخالفت کر رہا ہے، لیکن رات کے وقت میں ایک کنارے پر کھڑا رہتا تھا ابو جہل، دوسرے کنارے پر اخنس ابن شریح کٹر کافر، اور تیسرے کنارے پر ابو سفیان، بعد میں جا کے اخیر میں انہوں نے ایمان قبول فرمایا، اور ایک کو دوسرے کا پتہ نہیں، کیونکہ دن بھر خلاف کرتے ہوئے قرآن کے، اس لیے قرآن جو بات کہتا تھا وہ ان کا جو رخ پڑا ہوا تھا اس کے خلاف بات تھی، وہ تو 360 بتوں کے پوجنے والے، اور یہ ایک اللہ کی طرف دعوت دینے والا، تو ان کے جی کو لگتی نہیں تھی، کیونکہ باپ دادا کے زمانے سے چل رہی ہے۔ جیسے آج اگر کوئی لڑکی دین کی طرف لگ جائے اور وہ ذرا پردے کے ساتھ آنے لگے تو اس کا کتنا مذاق ہوتا ہے، لیکن جو جمنے والی ہوتی ہے تو وہ مانوس کر کے رہتی ہے، اللہ کے جمنے پر مانوس کرتا ہے۔ مجھے قصہ یاد آیا، امریکہ کے اندر ایک عورت سیکریٹری تھی کسی محکمے میں، اور اس نے پھر کتابیں پڑھی، عیسائیت کی، یہودیت کی اور اسلام کی، ہر کتابیں پڑھ کے اس کی سمجھ میں اسلام آیا۔ اس نے اسلام کلمہ پڑھ دیا، کلمہ پڑھنے کے بعد وہاں کے مسلمانوں سے، عورتوں سے ملی کہ اب اسلام کیا کیا کہتا ہے مجھے بتاؤ۔ ایک بات بتا اسے کہ اسلام عورت کے لیے پردے کو کہتا ہے، اسلام عورت کے لیے پردے کو کہتا ہے۔ تو اس نے اسی رات میں پورا برقع سلا دیا، اور برقع سلا کر اور وہ گئی اپنے اس آفس میں جہاں سیکریٹری تھی۔ اب سب لوگ وہاں گھبرا گئے، برقعے والے یہ کون، برقعے والا یہ کون۔ جب وہاں پہنچے گھبرا گئے، پوچھا کون، ان کا میں سنا، بھائی یہ کیوں؟ تو اس نے کہا کہ میں مسلمان بن گئی ہوں۔ تو مسلمان عورت برقعے میں رہتی ہے؟ اس نے کہاں برقعے میں رہنا چاہیے۔ ان کا امریکہ میں بہت سی عورتیں ہیں جو بالکل عیسائی عورتوں کی طرح بغیر پردے کے رہتی ہیں۔ اگر اسلام میں پردہ ہوتا تو یہ ساری عورتیں پردہ کرتی، یہ تو کوئی کرتی نہیں ہے۔ تو اس نے جواب دیا کہ مسلمان ہو کر اپنے نبی کے نہ مانے تو میں کیا کروں، میں نے جس نبی کو مانا میں تو ان کے طریقے پر رہوں گی۔ ان لوگوں نے یہ کہا کہ ہم تجھے ملازمت میں اس حالت میں نہیں رکھ سکتے۔ تو اس نے کہا کہ روزی کے پہنچانے والے تم نہیں ہو، روزی کا پہنچانے والا اللہ ہے، وہ الحمدللہ رب العالمین۔ وہ پورا سمجھنا، جب آدمی چلنا شروع کرے صحیح لائن پر، جب آدمی چلنا شروع کرے تو راستہ کھلتا رہے گا۔ اور بیٹھے بیٹھے سوچے کہ اگر میں پردے میں آ گئی تو پھر میرا کیا ہوگا، اگر میرے اس بچے نے چہرے پر سنت لگا دی تو اس کی بہن کی شادی کا کیا ہوگا، اور اگر میرے اس لڑکے نے اگر شرعی لباس پہن لیا تو کالج کے اندر فٹ کیسے ہوگا۔ اگر یہ سوچتے رہے تو سوچتے رہو، اور اگر حلال کی حد میں رہ کر اور شرعی طریقے پر چلنا شروع کیا تو اللہ کی ذات سے امید ہے کہ شرعی طریقے پر چلنے والوں کا راستہ سارے راستوں میں غالب آتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا یہ وعدہ ہے، اللہ تعالیٰ کا یہ وعدہ ہے، هو الذي ارسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله۔ جتنے غلط طریقے ہیں ان کے اوپر صحیح طریقہ غالب آ کر رہتا ہے۔ بہرکیف اس عورت نے دوسری ملازمت اختیار کی، لوگوں کے گھر صاف کرنے کی، لوگوں کے برتن دھونے کی۔ وہاں اس کو بڑی تنخواہ ملتی تھی، اس نے چھوٹی تنخواہ پر گزارا کیا۔ رہنے والی یہ جرمنی کی تھی، گوری نسل کی رہنے والی عورت تھی، امریکہ کے اندر وہ رہتی تھی۔ اس کے بعد پھر وہ حج کو چلی،
اس کا ارادہ ہوا حج کا. وہ حج کو جب چلی تو وہاں ہمارے ایک جاننے والے ہیں، ان کے گھر والے کچھ انگریزی سے بھی مناسبت ہے، ان کے ہم اٹھے اور اتنی عظمت سے بیت اللہ شریف کا وہ طواف کرتی تھی، اور بیت اللہ شریف کے سامنے بیٹھ کر وہ عورتیں بھی دوسری بھی بیٹھتی تھی، جو میزبان عورتیں تھی وہ بھی بیٹھتی تھی. بڑا اکرام کیا اس کا، جیسے تم لاہور کے رہنے والے، اللہ تمہیں جزائے خیر دے، باہر سے جو نئی نئی عورتیں آتی ہیں، فلپائن کی ہو یا کہیں کی ہو، کتنے ناز نعمت کے ساتھ پلی ہوئی لڑکیاں ہوتی ہیں، لیکن ہمارے لاہور والے حضرات اللہ ان کی انہوں میں ترقی رسی فرمائے اور اللہ ان کی فکروں میں ترقی رسی فرمائے. ان کی ساری ناز و نعمت کو برداشت کرتے ہوئے ان کو اللہ کے دین سکھانے کا فکر کرتے ہیں. اور ہمارے رائنڈ والے حضرات نے جو پابندیاں لگائی ہیں عورتوں کے کام کے اندر، ہماری یہ بہنیں ان پابندیوں کی رعایت کر کے ان نئی نئی بہنوں کو عربی والی ہو تو ان کے اعتبار سے، انگریزی والی ہو تو ان کے اعتبار سے، بعض بچیوں نے عربی سیکھی صرف اربوں میں کام کرنے کے لیے، اور انگریزی سے سیکھی ہوئی بہت سی بچیاں ہیں تو وہ انگریز عورتوں کے اندر کام کرتی ہیں. تو وہ میزبان جو عورتیں تھیں انہوں نے بڑا اکرام کیا. اب یہ بیت اللہ کے پاس بیٹھی ہوئی دعا مانگ رہی تھی کہ اللہ میں جرمنی کے رہنے والی ایک عیسائی عورت، اور میں کہاں اور کہاں تیرا گھر، میں کہاں اور کہاں تیرا گھر، ای سعادت بزور بازو دے تار بخشت خدائے بخشندہ. اللہ یہ تیرا ہی کرم ہے اور تیرا ہی فضل ہے کہ میں ایک عیسائی گھرانے کے اندر پیدا ہونے والی لڑکی اور آج تیرے دربار میں بڑی زار و قطار برقعے کے ساتھ روتی تھی. اتنا عظمت اور اتنا احترام. اس کے بعد اس کو ہمارے اردو کے جو ملک ہے ہندوستان، پاکستان، بنگلہ دیش، تو وہ اسی ملک میں آئی، پاکستان میں آئی، اور یہاں کا سارا منظر اس نے دیکھا. قرآن پاک بھی اس نے پڑھنا شروع کر دیا اور اس کو یہ کہا گیا، مدینہ منورہ بھی گئی اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ اقدس کے سامنے کھڑی ہو کر اس نے یہ کہا کہ میں آپ کی امت میں ہوں اور آپ کے فکر کا جو غم ہے اور جو درد ہے اس کو لے کر میں جا رہی ہوں اور میں اسے دنیا میں پھیلاؤں گی. میرے محترم دوستوں، پاکستان میں آ کر اس نے تھوڑا سا قرآن سیکھا، نماز سیکھی، اور اس کے بعد یہاں والوں نے اس نے یوں کہا کہ بھائی تمہاری شادی یہیں پر کرا دے. اس نے یوں کہا کہ یہاں پر قرآن کی خدمت کرنے والی اور دین کی خدمت کرنے والی یہاں پر تو بہت سی عورتیں کمی نہیں ہیں، لیکن امریکہ کے اندر اللہ کا دین بالکل یتیم ہو چکا، وہاں کوئی قرآن کا پڑھانے والا نہیں ملتا، اور خاص کر کے عورتوں میں. تو اس لیے میں تو امریکہ جاؤں گی اور امریکہ جا کر بس وہیں پر میں اپنی شادی بھی کروں گی اور میں وہیں پر رہوں گی تاکہ میں امریکہ میں قرآن کی خدمت کر سکوں اور میں دین کی خادمہ بن کر رہ سکوں. چنانچہ وہاں سے سیدھی امریکہ واپس چلی گئی بلا رحمانی. اللہ کی شان، اس زمانے میں ایک ایفرو امریکن یعنی کالی نسل میں سے وہ ہندوستان میں آئے، پھر یہاں بھی آئے، مانوس ہوئے، مانوس ہو کر انہوں نے اعتکاف بھی ہمارے یہاں کیا اور انہوں نے زندگی بھر اللہ کے دین کے کام کرنے کا ارادہ کیا اور اس کے بعد وہ واپس گئے. اچھا، انہوں نے یہ طے کیا کہ میں شادی کروں گا دیندار لڑکی سے، اور اس عورت نے یہ طے کیا کہ میں شادی کروں گی دیندار لڑکے سے. تو لوگوں نے یہ کہا کہ امریکہ میں دیندار لڑکا ملنا یہ تو بہت مشکل. اس نے کہا مشکل ہوگا آسان، میرے خدا کے خزانے میں کوئی کمی نہیں، میرے خدا اور مسلمانوں نے میرے کو نماز پڑھ کے اللہ سے مانگنا سکھایا تو میں اللہ سے مانگتی ہوں. اللہ کی قدرت سے کوئی چیز بعید نہیں. وہ وہاں مانگتی رہی میری دیندار لڑکے سے شادی ہو، اور یہ لڑکا یہ یہاں مانگتا رہا امریکہ میں اپنی جگہ پر
کہ میری شادی دیندار لڑکی سے ہو، پر ادھر کے لوگ الگ ادھر کے لوگ الگ، دونوں ہیں نیو یارک کے اندر اور دعائیں مانگ رہے، بہت ترغیب دی جا رہی کہ کر لو شادی، تو نے کہا بے دین سے تو نہیں کروں گی، اس لیے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بتا دیا کہ فاظفر لذات الدین تربت یداک، فاظفر لذات الدین تربت یداک، دیندار کے ساتھ معاملہ کرو، بے دین کے ساتھ نہیں، دینداری کے ساتھ، پھر گھر کے اعتبار سے جو مناسب لڑکی ملے اس سے شادی کرو۔ اللہ کا کرنا یہ ہوا کہ اس لڑکے کی خبر اس لڑکی کو دی، اب وہ لڑکی تو گوری نسل کی، لڑکا کالی نسل کا، اس کے لیے اس لڑکی سے شادی تو آسان ہے، اس کے لیے اس لڑکے سے شادی مشکل ہے۔ دونوں کو خبریں ملی، لڑکا تو تیار ہو گیا، دنیاوی اعتبار سے بھی اس کے لیے ظاہر کے اندر بڑے اعزاز کی چیز تھی۔ اس لڑکی سے بات کی تو لڑکی نے کہا وہ دیندار ہے کہ نہیں، ان کا دیندار ہے، تبلیغ میں اتنا وقت لگائے ہوئے ہے، ساری بات کہی۔ وہ لڑکی تیار ہو گئی، جب اس کے رشتے دار کہنے لگے کہ تو ایسے لڑکے سے شادی کر کے جو ایفرو امریکن ہے، کالی نسل کا ہے، تو نے کہا چاہے وہ کالی نسل کا ہو لیکن اگر وہ ہے دیندار تو قیامت کے دن اس کا چہرہ گورا ہوگا، نورانی ہوگا، وہ ہمیشہ نورانی رہے گا۔ چند سال دنیا کے یہ چاہے کا چہرہ کالا ہو میں اسے برداشت کروں گی، لیکن یہ چہرہ قیامت میں نورانی ہوگا۔ یوم تبیض وجوہ وتسود وجوہ، قیامت میں بہت سے چہرے سفید، بہت سے چہرے کالے۔ شادی ہو گئی، نکاح ہو گیا، رخصتی ہو گئی، سب ہو گیا۔ اب اس کے بعد وہ لڑکی دوسری لڑکیوں کو قرآن پڑھا رہی، اس کے بعد یہ دونوں کا جوڑا ہمارے ملک میں آیا، دونوں میاں بیوی، وہ بچہ بھی پیدا ہو چکا تھا ایک، اور وہ بچہ کھیلتا بھی تھا۔ ہماری بھی ایک چھوٹی سی بچی تھی، صدیقہ نام تھا اس کا، جس کا انتقال رمضان میں ہوا، اسی رمضان میں 21 سال کی عمر میں بچہ پیدا ہونے کے بعد، جس کا ابھی تک ہم سے بھلائی نہیں جاتی وہ بچی، وہ بچہ اور بچی سیڑھی پر چل رہے تھے تو ہماری بچی اس بچے نے گرا دیا تو اس کو چوٹ آئی، تو اب تک اس کی ماں کو، باپ کو، اس لڑکیوں کو اب تک بھی یاد ہے۔ تو اس کے انتقال کی خبر ملی تو بہت ہی انہیں صدمہ ہوا۔ ان کی تشکیل ہم لوگوں نے کی یونیورسٹی کی۔ اب یونیورسٹی کی جب تشکیل ہوئی تو وہاں پر جو استانیاں اور جو لڑکیاں پڑھنے والیاں تھیں وہ تو آپ جانتے ہو تو ماڈرن ٹائپ کی ہوتی ہے، ساری ماڈرن ٹائپ کی تھی۔ جب انہیں معلوم ہوا کہ امریکن عورت اور پھر وہ بھی گوری نسل کی وہ آئی ہے اور اس کا بیان ہوگا، تو ساری استانیاں، ساری لڑکیاں بالکل بن ٹھن کر، یعنی بن ٹھن کے بننے ٹھننے کے کیا مانا، بالکل کاپی ٹو کاپی یورپین دکھائی دے، اگر کوئی پہلے کسر ہوگی تو وہ بھی کسر دور کر دے، بالکل یورپین دکھائی دے تاکہ انڈین پنا اس میں آئے نہیں، ہندوستانی پنا نہ ہو، بالکل یورپ جیسی۔ جیسے بہت سے کو یہ شوق ہوتا ہے کہ لہجہ بھی انگریزوں جیسا ہو اور چال ڈھال بھی انگریزوں جیسی ہو اور بولنا بھی انگریزوں جیسا ہو، اس انداز سے وہ ساری لڑکیاں بن ٹھن کر، پشتانیاں بن ٹھن کر ہال کے اندر جمع ہوئی، ہزاروں کی تعداد۔ یونیورسٹی بڑی تھی، یہ بازو کے کمرے میں تھی، ہمارے مبلغین کی عورتیں ان کی میزبان تھی۔ جب یہ ساری بالکل بھر چکا ہال تو یہ بازو کے کمرے سے نکل کر آئی تو برقعے کے ساتھ، اور برقعے کے ساتھ اندر داخل ہوئی۔ داخل ہونے کے بعد دروازہ بند کر دیا تاکہ کوئی مرد نہ آئے، صرف عورتیں ہوں، اور پھر اس کے اندر برقع اتار دیا، عورتوں کے سامنے عورت برقع اتار دے گی، اور اس کے بعد بڑی حکمت کے ساتھ، بڑی حکمت کے ساتھ، تو اللہ پاک چاہے وہ
چاہے وہ جرمنی ہو، چاہے کتنی اس کی زندگی خراب ہو، لیکن بھائی جو صلاحیت ہے وہ تو جب دین کے کاموں میں لگے گی تو دین کے کاموں میں بھی آگے بڑھے گی۔ صلاحیت کو دنیا پر لگاؤ تو دنیا میں لگے گی، دین پر لگاؤ تو دین میں آگے بڑھے گی۔ بڑی حکمت کے ساتھ ان ساری عورتوں کو دعوت دی، ڈانٹا پھٹکارا نہیں، یہ حکمت تھی، ڈانٹا پھٹکارا نہیں، بڑی حکمت کے ساتھ ایمان یقین کی باتیں کی، اور اللہ کی قدرت پر، اللہ اسی طاقت پر قیامت کے دن آنے والا ہے، اس کے اندر سب زندہ ہوں گے، جنت کی خوشخبریاں اور جہنم کی دھمکیاں اور یہ ساری باتیں کرا اور پھر اپنے 6 نمبر خوش اسلوبی کے ساتھ بیان کیے، اور بیان کرنے کے بعد پھر اس نے یوں کہا کہ تم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ماننے والی عورتیں ہیں اور یہ تمہاری زندگیاں ایسی کے لیے اسی کا حق تھا۔ ہر عورت اتنے بڑے مجموعے میں ایسی بات نہیں کر سکتی، اس کی زبان سے نکلنا پہلے نرمی سے سمجھایا اور پھر ایک دم ٹائٹ ہوئی اور پھر ایک دم سخت ہوئی اور یوں کہا کہ تم مسلمان عورتیں، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ماننے والی عورتیں، اور یہ تم نقل کس کی اتار رہی ہو، کس کی نقل اتار رہی ہو، اور یوں کہا کہ یہ جو تمہاری زندگی ہے پہلے ہماری یہ زندگی تھی، تو اس زندگی کو ہم نے تھوکا تو تم ہمارے تھوک کو چاٹ رہی ہو، یہ تمہاری زندگی تو ہمارا تھوک ہے، اس کو تو ہم تھوک کر اور آئے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم والی زندگی پر، تو یہ جو تمہاری ساری ٹیپ ٹاپ یہ ساری کی ساری ہمارا تھوک ہے، تو ہمارے تھوک کو چاٹ رہی ہو۔ اتنی زور سے یہ بات کہی کہ سب پر اثر پڑا، روپٹے جو گلے پر تھے وہ سروں پر آ گئے، روپٹے چاروں طرف لپیٹ لیے، پشتانیوں نے بھی اور لڑکیوں نے بھی، پڑھنے والیوں نے بھی، پڑھانے والیوں نے بھی، اور وعدے بھی لیے ہر جگہ نماز ہوگی، قرآن کی تلاوت ہوگی، مصلے ہوں گے، تسبیح ہوگی، بس وہ تو بھائی اس طرح کر کے چلی گئی۔ اب اس یونیورسٹی کے اندر اب گھر گھر سے قرآن کی آوازیں آ رہی ہیں، تسبیحیں پڑھ رہی ہیں، وہ لڑکیاں مصلے بچھا رہی ہیں۔ اب سمر ویکیشن چھٹیاں ہوئی، موسم گرما کی، تو اب وہی لڑکیاں اپنے محرموں کو خط لکھ رہی ہیں، کوئی باپ پر کوئی بھائی پر کہ ہمیں تو جماعت میں جانا ہے اور تم ہمارے ساتھ محرم بن کے چلو، بغیر محرم کے ہم کو جماعت میں نہیں بھیجیں گے۔ بہت سے دیندار گھرانے کی لڑکی، وہ دیندار گھرانے والے سوچ میں پڑ گئے ہماری لڑکی میں دین کہاں سے آ گیا، ہم تو مایوس ہو چکے تھے اس لڑکی سے، اس میں اتنا دین کہاں سے آیا؟ تو کسی کا باپ آ رہا ہے، تو کسی کا بھائی آ رہا ہے، تو کسی کا چچا آ رہا ہے، اور ان کی جماعتیں عورتوں مردوں کی نکلی اور اس کے اندر ایسی ایسی لڑکیاں کام کرنے والیاں بنی کہ باہر سے آنے والی عورتوں کو وہی لڑکیاں سنبھالتی۔ تو میں یاد کرتا ہوں میرے محترم دوستوں اور بزرگوں کہ عورتیں، مرد اور بچے یہ سارے کے سارے قربانیوں پر ہیں، اور قربانی کیا؟ اصل تو ذہن بننا ہے، ذہن بنے گا ان اعمال کے ذریعے جو اعمال بتائے جاتے ہیں، خوش اسلوبی کے ساتھ عورتوں کے لیے گھر گھر تعلیم کے حلقے ہوں، اس میں کسی قسم کی کوئی پابندی نہیں، فضائل کی کتابوں سے مرد اگر پڑھے لکھے ہو تو وہ کتاب سنانے، اور گھر کی عورتیں اور بچے اس کتاب کو دھیان سے سنیں، اور اگر بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ مرد مشغول زیادہ ہے تو گھر کی جو بڑی عمر کی عورت ہے یہ تعلیم کا حلقہ کرے، اس کے اندر نمازوں کا سیکھنا سکھانا، جہاں آپ تعلیم کا حلقہ کرو گی اور نمازوں کا سیکھنا سکھانا کرو گی تو آسمان کے جتنے فرشتے ہیں یہ سارے آپ کے لیے دعاؤں میں لگ جائیں گے۔ یہ اللہ کے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو بتایا کہ آسمان یہ سارے فرشتے دعا میں لگ جائیں گے، لَيُصَلُّونَ عَلَىٰ مُعَلِّمِ النَّاسِ خَيْرًا، یہ حدیث صحیح بھی ہے اور صریح بھی۔ ہمارے ہاں جی ایک 6 سال کا بچہ ہمارے پاس آیا اور اس نے کہا مولوی صاحب میری سونے کی دعا آپ سن لو۔ میں نے سنی، وہ لمبی دعا تھی، اللہم اسلمت نفسی الیک ووجہت وجہی الیک وفوضت امری الیک والجأت ظہری الیک رغبۃ ورہبۃ الیک لا ملجا ولا منجا منک الا الیک
آمنت بکتابک الذی ارسلت وبنبیک، آمنت بکتابک الذی انزلت وبنبیک الذی ارسلت، اتنی لمبی دعا۔ میں نے کہا کہیں کسی لفظ میں بھول نہ ہو، تو میں نے مشکاۃ شریف نکالی، میں نے بیٹا اب پڑھی، بالکل جیسی کتاب میں لکھی تھی ویسی اسے یاد۔ پھر میں نے پوچھا بیٹا تو نے کہاں سیکھی؟ تو اس نے کہا کہ میں نے یہ اپنی ماں کے پاس سیکھی۔ میں نے پوچھا تیری ماں نے ایسی کتنی دعائیں یاد کرائی؟ تو کہا کہو تو سب سنا دوں، میرے پاس وقت نہیں تھا۔ میں نے کہا تیری ماں کو کس نے سکھایا؟ کہا میرے ماں کو میرے بابا نے سکھایا۔ اور تیرے بابا کو کس نے سکھایا؟ ان کا وہ جماعتوں میں پھر کر سیکھے، جماعتوں میں پھر کر سیکھے۔ اب یہ پھر میں نے کہا تو نے کتنوں کو سکھایا؟ تو بچہ یوں کہنے لگا کہ جب عورتوں کا اجتماع ہوتا ہے میری ماں میرے کو ہاتھ پکڑ کے لے جاتی ہے، جب بیان وغیرہ پورا ہو جاتا ہے تو اس وقت عورتیں پھر ادھر ادھر کی باتوں میں لگتی ہیں، تو میری ماں مجھے عورتوں کے حلقے میں بٹھا دیتی ہے، تو میں 10-15 عورتوں کو پھر یہ دعا سکھاتا ہوں۔ تو سینکڑوں عورتوں کو میں نے سکھا دی یہ دعا۔ اس سے انداز یہ لگتا ہے کہ ہمارے مرد بھی دائی، ہماری عورتیں بھی دائی، اور ہمارے بچے بھی دائی، یہ سب دائی بنے۔ تو قیامت کے دن کیا ہوگا؟ مردوں کا حشر تو ہوگا نبیوں کے ساتھ، عورتوں کا حشر ہوگا نبیوں کی نیک بیویوں کے ساتھ، اور بچے اگر بچپن میں مر گئے نابالغی کی حالت میں تو ان کا حشر حضرت ابراہیم جو حضور کے صاحبزادے تھے اور بچپن میں جن کا انتقال ہوا ان کے ساتھ ان کا حشر ہوگا۔ کیسی مزیدار زندگی قیامت کی ہوگی جس کا ہم تصور نہیں کر سکتے، اور ہمیشہ جنت کے اندر راحت اور آرام کے ساتھ رہے گا۔ میں نے سوچا تھا تھوڑا ہی بولوں، لیکن ہماری بہنوں کے اندر چونکہ طلب ہے اس لیے بات ذرا لمبی ہو گئی۔ اب میں اسے مختصر کر کے یاد کروں گا ہماری بہنوں کو کہ دین کی فضا بنانے کا جو طریقہ ہے اور دین کی عظمت کے لانے کا جو طریقہ ہے، ایک تو 5 وقت کی نمازوں کا پڑھنا۔ ہماری جتنی بہنیں آئی ہیں وہ یہ طے کر دیں کہ جب تک ہمیں زندہ رہنا ہے ہمیں 5 وقت کی نماز پڑھنی ہے۔ کیوں کہ نماز کے بغیر اگر مرے تو ایک تو دنیا کے اندر بھی برکت نہیں رہتی نماز کے بغیر، دوسری بات یہ قبر کے اندر کا سختی، پھر قیامت کے دن سب سے پہلا حساب اگر ہوگا تو وہ نماز کا ہوگا۔ اس لیے ہماری جتنی بہنیں ہیں 5 وقت کی نماز کی فکر کریں، 5 وقتہ نماز پڑھیں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ گھر کے اندر تعلیم کا حلقہ ہوا کرے، ہماری بہنیں اپنے بچوں کو لے کر تعلیم کا حلقہ کرائیں۔ جیسے ہمیں ہماری والدہ محترمہ جب سے ہم ہوش میں آئے اس وقت سے والدہ کو نماز پڑھتا دیکھا، دعائیں مانگتا دیکھا، دعا کے اندر روتا دیکھا۔ ہم اتنے چھوٹے کہ ماں کے پاس لیٹتے تھے، اتنے چھوٹے تھے، اس وقت میں اماں نے ہم کو سورہ کہف کی تفسیر سنائی جو اب تک یاد ہے، اور اس وقت میں ہماری اماں نے بس سمائے ذات البروج میں جو اس ظالم بادشاہ آگ میں جو ایمان والوں کو ڈالا وہ قصہ اس وقت ہم نے سنا اپنی ماں کے ذریعے، جبکہ ہم ماں کے پاس لیتے ہوئے، اور بھائی ہے اکیلا کمانے والا، دوسرا بھائی بھی چھوٹا ہے، وہ پڑھتا ہے گجراتی اور انگریزی۔ اس کو اگر تعلیم اچھی ہم حاصل کرا دیں گے تو ہمارے گھروں کا خرچہ ملے گا، مولوی بنے گا بہت تھوڑی آمدنی ہوگی، گریجویٹ بنے گا آمدنی زیادہ ہوگی، سمجھایا۔ ہماری والدہ نے کہا میرے کو تو دین چاہیے، میرے کو تو آخرت چاہیے، اس سے میں تب تو بچے کو مولوی بناؤں گی۔ اب اس کے بعد وہ کہنے لگے کہ دین کے ساتھ کچھ دنیا کو بھی دیکھنا چاہیے اماں جان۔ ہماری والدہ نے کہا بس، جب زیادہ انہوں نے زور دیا تو ہماری والدہ یوں کہنے لگی کہ کیا بار 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 دنیا 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 کرتے ہو۔ یوں کہا کہ اگر اس نے دین سیکھ لیا، اگر اس نے واقعی دین سیکھ لیا جسے دین کہتے ہیں، تو دنیا تو اس کی ٹھوکروں میں ہوگی۔ اب یہ بات
میں کنارے میں کھڑا ہوا بیٹھا ہوا سن رہا تھا تو میں سوچ میں پڑا کہ بال وہ تو ٹھوکر میں آ سکتا ہے, گیند وہ تو ٹھوکر میں آ سکتی ہے, اتنی بڑی دنیا لمبی چوڑی یہ ٹھوکر میں کیسی آتی ہوگی. یعنی میری نہ سمجھی کا میں زمانہ بتا رہا ہوں. میں تو یہ سوچ میں خیر وہ ناراض ہو کے چلے گئے اور استاد کے پاس ہمیں پڑھانا شروع کیا. استاد محترم نے بہت ہی جی لگا کے پڑھایا. والدہ محترمہ میرا ذہن بنانے کے لیے رات کے وقت میں مجھ سے یہ کہا کرتی تھی, بیٹا آج تو یوسف علیہ السلام کا قصہ کتاب میں پڑھ کے سنو, آج موسیٰ علیہ السلام کا قصہ سنو, آج حضرت ابراہیم علیہ السلام کا قصہ سنو. اور یہ صرف میرا ذہن بنانا, مجھ سے پڑھوانے میرا ذہن بنانا. بچے کبھی بانٹ جاوے تو بلا دے گا, چانٹا بھی مارے اور پڑھ کے سنا. ایک مرتبہ میں پڑھ کے سنا رہا تھا قصہ, گھر کے اندر اندھیرا تھا, ایک موم بتی بھی مہنگی سمجھی جاتی تھی, موم بتی تو جل کے ختم ہو جائے گی, تو تیل کا دیا وہ گھر میں جل رہا تھا اور اسی کی روشنی میں پڑھ رہا تھا اور والدہ سن رہی تھی. بس وہ جس کا اللہ سے تعلق ہوتا ہے اس کی زبان سے جو بات نکلتی ہے اللہ اسے کر دیتے. مجھے آج جیسا یاد ہے تو وہ یوں فرمانے لگی کہ بیٹا اس اندھیرے گھر میں آج تو مجھے پڑھ کے سنا رہا ہے اور میں سن رہی ہوں, اللہ تیرے اوپر وہ دل لائے کہ تیری بات لاکھوں آدمی سنے. کوئی وہم و گمان نہیں, کوئی وہم و گمان نہیں. میں بہت چاہتا ہوں کہ اپنے قصے میں سنوں, لیکن والدہ کا قصہ تو یاد آ ہی جاتا ہے. وہاں کی تعلیم پوری ہوئی گاؤں کی. اس کے بعد ہمارے استاد محترم کو جلدی جانا تھا, وہاں سے چھوڑ کر چلے جانا تھا اپنے وطن. وہ یو پی کے رہنے والے تھے, یہ گجرات کا قصہ ہے. اب جانے لگے تو انہوں نے کہا اس بچے کو میرے ساتھ کر دو, تو 6 مہینے کے درمیان اس کی اتنی تعلیم کر دوں کہ ہندوستان کا جو سب سے بڑا مدرسہ ہے اس میں اس کا داخلہ ہو جائے. ہماری والدہ میرے کو بھیجنے کے لیے تیار ہوئی, لیکن اس زمانے میں تنگی کا یہ حال تھا, 50 روپیہ خرچ تھا جانے کا, اور وہاں پر بھی جا کر اپنا ہی کھانا, وہاں پر جانا اور اپنا ہی کھانا 6 مہینے تک. 50 روپیہ کہیں سے قرض لائی اور لا کر میرے کو روانہ کیا. میں وہاں پر گیا, 6 مہینے میں وہ تعلیم اتنی ہو گئی کہ میں بڑے مدرسے میں داخل ہو سکوں. بڑے مدرسے میں داخل ہو گیا اور 12 مہینہ وہاں تک رہا, وہاں پر رہا. لیکن اس 12 مہینے میں چونکہ میرا کوئی مربی وہاں تھا نہیں, میں خود ہی اپنے شوق سے پڑھتا تھا, لیکن اس میں اتنا ہونی ہوا کہ میں نے 22 گھنٹہ تو کتابیں دیکھی اور 2 گھنٹہ سوتا تھا. اس کا اثر میری صحت پر پڑا اور ٹی بی کی بیماری لگ گئی, آنکھیں میری خراب ہو گئی اور مجھے اس کے بھی ہوش نہیں. پھر بمبئی میں نے بلایا, ہم بمبئی گئے تو میری حالت کو دیکھ کر والدہ زارو قطار رونے لگی کہ میری امیدوں پر تو پانی پھر گیا, اس لیے کہ اب تو اس حالت میں کیا پڑے گا, تو نے تو اپنی صحت کا خیال کیا نہیں. وہاں کے ڈاکٹروں نے دکھایا تو ڈاکٹروں کا ٹی بی کا 3را درجہ ہو چکا ہے اور بچنے کی کوئی امید نہیں ہے. تسلی کے لیے دوائیں اس کو دیتے رہو اور بچنے کا انتظار مت کرو, بچے گا نہیں. تو ہم نے اپنی والدہ محترمہ سے یوں کہا کہ جب مرنا ہی ہے تو وطن میں کیوں مرنا, اللہ کے راستے میں میرے. والدہ اور زیادہ رونے لگی. لیکن پھر وہیں پر میری تعلیم شروع ہو گئی. اس میں 4 مہینے تبلیغ کے بھی ہوئے اور پھر وہیں پر میری تعلیم موقوف علیہ دورے تک کی بمبئی ہی کے اندر ہوئی. شادی بھی ہوئی, اولاد بھی ہوئی اور موقوف علیہ دورے تک کی تعلیم میری بمبئی کی ہوئی. اس کے بعد پھر بڑے مدرسے میں دورہ پڑھنے کے لیے جانا. اب اس میں ہماری والدہ محترمہ اللہ تعالیٰ نے غریب رحمت فرمائے, درمیان میں ہم سے قرآن سنتی تھی. ہم والدہ کو قرآن سناتے تھے. والدہ کے سامنے جب جہنم کا تذکرہ آتا تھا تو زاروں قطار روتی تھی. اب ہمیں یاد آتا ہے کہ وہ اتنا کیوں ہوتی تھی. جنت کا تذکرہ آتا تھا خوش ہو جاتی تھی. 8واں پارہ اس میں جنت جہنم کے بڑے تذکرے. فرمایا بیٹا 8واں پارہ سنو.
اب ہم 8واں پارہ سنانے تو اس میں جہنم کا جو ذکر آ رہے ان آیتوں کو چھوڑ دیں اور جنت کا ذکر سنا. تو ہماری والدہ نے مجھے روکا اور کہ بیٹا اس پارے میں جنت کے ساتھ جہنم کا بھی ذکر ہے تو وہ تو تم پڑھتے نہیں ہو, اس کو کیوں نہیں پڑھا تم نے. یہ انداز تھا ان کا. اب ہمارا بڑے مدرسے میں جانے کا وقت آیا 1 سال کے لیے, اور والدہ کی طبیعت بہت زیادہ خراب تھی, آنکھیں بالکل معذور, دانتوں سے بالکل معذور, ہاتھ پیر سے بالکل معذور. اس حالت میں ہمیں بڑے مدرسے میں بھیجنا 1 سال کے لیے 1000-1500 میل دور. والدہ محترمہ نے مجھ سے کہا بیٹا تم جاؤ, بیٹا تم جاؤ. خیر ہمارے سر پر ہاتھ پھرایا اور ہمیں روانہ کیا. ہم آپ پڑھنے کے لیے گئے آخری دورے حدیث. اس کے بعد یہاں بمبئی میں والدہ محترمہ کی طبیعت زیادہ خراب ہو گئی تو ہماری جتنی رشتے دار عورتیں مرد وہ سارے آ گئے, بہنیں بھی ہماری آ گئی, بھائی بھی سارے ہمارے آ گئے, اور بھائیوں کی بیویاں بھی, یہ سب. والدہ محترمہ کی طبیعت زیادہ خراب ہوئی تو لوگوں نے یہ کہا کہ اماں جان اگر کہو تار کر کے اس بیٹے کو بلا لے, تار کر کے اس بیٹے کو بلا لے. تو والدہ محترمہ نے فرمایا کہ نہیں, اس بیٹے کو مت بلاؤ, بس دوسرے جسے آنا چاہو آؤ, اسے مت بلاؤ. اس لیے کہ اگر میں مر گئی اور اللہ نے مجھے پوچھا کہ تو کیا لائی ہے تو میں کہوں گا اللہ میں خالی ہاتھ آئی ہوں اور اپنا ایک بیٹا تیرے راستے میں چھوڑ کر آئی ہوں, اپنا ایک بیٹا تیرے راستے میں چھوڑ کر آئی ہوں, میرے لیے نجات آخرت کا ذریعہ بنے. اس کے بعد پھر غنود کی تاری ہوئی. سارے ہمارے گھر والوں نے مل کے اسے ہماری والدہ کو نہلایا, پلنگ کے اوپر لٹایا. پلنگ پر جب لیٹی تو یہ فرمانے لگی کہ چاروں طرف سے مجھے خوشبو آ رہی ہے, حالانکہ ناک کا نظام اتنا بگڑا ہوا تھا کہ خوشبو بدبو انہیں معلوم نہیں ہوتی تھی, کہ چاروں طرف سے مجھے خوشبو آ رہی ہے. اور اس کے بعد السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ یہ کہا اور کہا مار کر ہنسی اور پھر بے ہوش ہو گئی. بے ہوش ہو جانے کے بعد جب ہوش آیا تو ہمارے گھر کی مستورات نے پوچھا کہ اماں جان یہ آپ نے کہا اس بات پر مارا اور سلام کسے کیا؟ تو یہ کہا کہ میرا وہ بیٹا جو 1500 میل دور ہے اس کو میں نے 2 فرشتوں کے بیچ میں دیکھا, تو فرشتوں کو تو میں نے سلام کیا اور بچے کو دیکھ کر خوشی میں نے کہا مارا, بچے کو دیکھ کر خوشی میں نے کہا. حالانکہ دوسرے بھائی بہن وہیں پر ہے لیکن آنکھوں کی بیماری نہ ہونے کی وجہ سے انہیں تو دیکھ نہ سکی, لیکن جو بچہ اتنی دور بھیجا گیا وہ بچہ انہیں دکھائی دے رہا ہے. اور اس کے بعد پھر کچھ وقفے کے بعد پھر انتقال ہوا اور وہاں ہمارے پاس خبر آئی, آدھا سال گزر چکا تھا, آدھا سال باقی تھا. تو وہاں پر ہم نے ایشار ثواب کیا اور ایشار ثواب کر کے سال اپنا پورا کیا. سال پورا کر کے پھر ہم بمبئی پہنچے تو واللہ یہ خبر پر گئے. تو میری محترم بہنوں, تم بہنوں سے بھی یہ گزارش ہے کہ گھروں کے اندر تعلیم کے حلقے کرو, 5 وقت کی نماز پڑھو. یہ دنیا کی زندگی ختم ہونے والی ہے, ایک دن موت آنے والی ہے اور یہ موت کسی کو نہیں چھوڑتی. کبھی بچپن میں آتی ہے, کبھی جوانی میں آتی ہے, کبھی بڑھاپے میں آتی ہے. موت ہر ایک کو آنی اور اس کے بعد زندگی ہمیشہ کی ہے. اور میری بہنوں یہ صرف تمہاری ذات کے بارے میں نہیں کہہ رہا بلکہ ایک ایک بہن کے اندر فکر پورے عالم کا ہو. ان عورتوں کو بھی یہ کرنا چاہیے کہ اپنے اپنے گھروں کے اندر تعلیم ہو, 5 وقت کی نماز ہو, تسبیحات کی پابندی ہو, تیسرا کلمہ ہے درود شریف ہے, استغفار ہے, اس کی پابندی ہو, قرآن پاک کی تلاوت کا اہتمام ہو اور اپنے بچوں کی تربیت کا اہتمام ہو. بچوں کو سنت طریقے پر لانا, بچوں کو شریعت کے مطابق ان کی پرورش کرنا. یہ تو تمہاری گھریلو مسئلہ ہے کہ مناسب بچے کو عربی مدرسے میں داخل کرنا یا انگریزی مدرسے میں اسکول میں داخل کرنا, یہ تو تمہارے اپنی گھر کی مصلحت کی بات ہے.
मौलवी बने या ग्रेजुएट बने, दोनों हालतों में अगर ये औलाद दीनदार बनी तो ये अपने माँ बाप के लिए ज़ख़ीरा आखिरत होगी। दीनदार औलाद माँ बाप के मरने के बाद जितना दीन का काम करती रहेगी, माँ बाप को कब्र के अंदर लेटे लेटे सवाब मिलेगा। एक बात हमारी बहनों से ये भी अर्ज कर दी है कि ये मर्द अल्लाह के रास्ते में निकलते हैं। बहुत से मर्द ऐसे हैं कि जिनका अभी तक जहन नहीं बना। हमारी बहुत सी बहनें ऐसी हैं कि जिनका जहन बना, तो वो अपने घर वालों का जहन बनाकर उन्हें अल्लाह के रास्ते में भेजे। और अगर घर वाले खुद तैयार हैं तो ये बहनें अपने घर वाल को तैयारी के अंदर मदद और मुआवनत करें। मैं जानता हूँ बच्चों की शादियों का मसला होता है, बच्चियों की शादियों का मसला होता है, घर के बहुत से काम होते हैं, लेकिन इन कामों को थोड़ा आगे पीछे करने की हमारी बहनों की आदत पड़ गई। और अब तो अल्लाह के फजल करम से औरतों और मर्दों की मखलूत जमातें अल्लाह के रास्ते में निकलती है। हालांकि पाकिस्तान के अंदर औरतों की जमात के बनने में कितनी कितनी पाबंदियां हैं, मर्दों की जमात के बनने में कितनी पाबंदियां हैं, कितनी कितनी शर्तें हैं। अल्लाह के फजल करम से वो शर्तें पूरी करके मर्द भी जाते हैं, औरतें भी जाती। फिलिपाइन के अंदर पाकिस्तान की औरतों ने जाकर काम किया, इसी तरह खलीज के अंदर जाकर काम किया, और न मालूम किन किन मुल्कों के अंदर जाकर काम किया। फ्रांस के अंदर पाकिस्तान की औरतों ने जाकर काम किया। अल्लाह इन औरतों को जज़ाए खैर दे कि वो अच्छा असर छोड़कर आई है। हमारी जितनी बहनें आई हैं, इनमें बहुत सी हमारी बहनें तो ऐसी होंगी जो पहली मरतबा बयान ही सुना होगा। हमारी बहुत सी बहनें ऐसी होंगी कि वो एक इज्तिमा होता है तो चलो देखे लोग क्या कहते हैं। तो हम सारी बहनों से तो ये नहीं कहते कि वो अपने शोहरों को लेकर जमात में जाएं, लेकिन हमारी जो नई बहनें आई हैं उनसे भी दस्ता ये गुजारिश है कि 5 वक्त की नमाज का एहतमाम करें, तालीम का हल्का करें, बच्चों की तरबियत करें, घरों के अंदर सादगी को लाएं। जितनी सादगी मेरी बहनों घरों के अंदर आएगी, इतना दीन का काम आपके घर वाले ज्यादा कर सकेंगे। मैंने मर्दों की मजलिस में बहुत सी बातें कही हैं। हजरत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु बैतुल मक़दिस का जो वाक़या है ये बयान करके, और जब यहूदियों ने चाबी हवाले की है तो सारी रात बैठकर ये मशवरा किया कि इन मुसलमानों के साथ खुदा की मदद आती है तो हम कोई मुकाबला नहीं कर सकते, किसी सूरत से खुदा की मदद हटवाओ। तो खुदा की मदद के हटाने के उन्होंने 2 रास्ते बताए। एक तो मालियात की लाइन की बेउसूलियां और दूसरे औरतों की लाइन की बेउसूलियां। इसके अंदर इस उम्मत को मुब्तला करो। मालियात की लाइन की बेउसूलियों में कमाई में हराम का आना और खर्च में फिजूल खर्ची का आना। औरतों की लाइन की बेउसूलियों में घर घर गाने का आना, ये उन्होंने बताया। ये अल्लाह के दुश्मन इस मामले में आज पूरी दुनिया के अंदर कामयाब हो रहे हैं। इनकी कामयाबी हमारी नाकामी है। जितना हम उन लोगों के तरीके में अपनी जिंदगी को लाएंगे तो इतना हम गोया यहूद और नसारा को ताकत दे रहे हैं, और जितना हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके में सादगी को लाएंगे तो इतना उनका जोर टूटेगा और नबी वाली बात दुनिया के अंदर चलेगी, और फिर पांव पसार कर कब्र के अंदर आराम करना होगा। इसलिए मेरी बहनों से गुजारिश है कि लड़कों लड़कियों की शादियों में सादगी को इख्तियार किया जाए, वलीमों में सादगी को इख्तियार किया जाए, कपड़ों में जितनी सादगी ला सको, घरों के अंदर जितनी सादगी ला सको, इबादत का एक मंजर कायम हो, तिलावत का एक मंजर कायम हो। बच्चों और बच्चियों को अरबी पढ़ाने की भी अब तो अल्लाह पाक ने सहूलतें कर दी है। मुकद्दर की रोजी कहीं जाने वाली नहीं, मुकद्दर की रोजी भी कर रहे हैं। इतनी बात मेरी बहनों से कहता हूँ। और जो हमारी बहनें अपने घर वालों को अल्लाह के रास्ते में भेजती है, कितनी कितनी तकलीफें उठाकर भेजती है। साल भर के लिए एक आदमी निकला और उसकी बीवी बच्चों पर आई तो इस जमात में फिरने वाले भाई के बच्चे बाहर निकले, और जब बाहर निकले तो दूसरे बच्चों ने उनकी हंसी उड़ाई कि तुम्हारे बाबा तो जमात में है, तो हमारे बाबा तो यहाँ पर है, तो हम घूमने फिरने जाएंगे, अच्छा अच्छा खाना खाएंगे, अच्छे अच्छे कपड़े पहनेंगे। तो आखिर जमात में फिरने वालों के बच्चे भी बच्चे ही होते हैं। ये रोने लगे, रोकर घर में आए तो माँ भी रोने लगी। माँ ने दरवाजा बंद कर दिया कि भाई अब हम सब रो रहे हैं,
تو بہلنے والے اور زیادہ مذاق اڑائیں گے کہ جب روتی صورت ہو تو بھیجتے کہاں کو ہو. خوب روئے, ماں بچے ایک دوسرے کو لپٹ کر روئے, بہت روئے. جب رو چکے تو پھر ماں نے بچوں کو بٹھا کر یوں کہا کہ یہ عید کل باسی ہوگی, اور تمہارے ابا جس جنت کے کام کو گئے وہاں کی عید ہمیشہ تازی رہے گی, ہمیشہ باقی رہے گی, اور انگور وہاں کے ایسے, ڈیر ایسے, انار ایسا, وہاں کا دودھ ایسا. بچے غور سے سنتے رہے, بابا تو وہاں اور بیوی بچے یہاں, اور بات ہوئی. بچے خوش ہو گئے, بولے بھائی ہماری عید تو بڑی بھاری ہوگی, ہمیشہ کی ہوگی. اب یہ بچے باہر گئے, دوسرے بچوں نے پھر مذاق اڑایا, تو پھر ان بچوں نے سارے بچوں کو بٹھایا, اور بٹھا کر ماں نے جو بات کہی ساری کہنی شروع کی. ہمارے تو انگور اتنے بڑے ہوں گے, اور ہمارے بیر اتنے بڑے ہوں گے, اور ہمارے تو دودھ کی نہریں ہوں گی. اب وہ سارے بچے سن رہے. بڑی حیرت یہ ہوئی کہ باپ کو مردوں کو سمجھا رہا, ماں نے بچوں کو سمجھایا, بچوں کو ذہن بنا رہے. یعنی اس کے اثرات کہاں تک پڑتے ہیں. یہ منظر تو یہاں گزرا, اور باپ کے ساتھ کیا منظر گزرا کہ ایسے علاقے میں کہ ہر مسجد سے دھکے پڑے, یہاں تک کہ شہروں میں گاؤں میں بھی ٹھہرنے دیا. عید کی رات جنگل میں گزری, کتے نے پیشاب کیا, سب کے کپڑے ناپاک ہو گئے. ان کپڑوں کو دھو کر بھیگے ہوئے کپڑے پہن کر عیدگاہ میں گئے. لوگوں نے آگے دھکے مارے, تیسری سخت نماز پڑھی. تو باپ تو اتنی تکلیفیں اٹھا رہا ہے باہر, ماں یہاں پر تکلیف اٹھا رہی, بچے بھی تکلیف اٹھائے. لیکن یہ دنیا کی تھوڑی سی تکلیف یہ رنگ لا کر لاکھوں کروڑوں انسانوں کے دل اللہ کی طرف پلٹا کھلانے کا ذریعہ بنتا ہے. اور مرنے کے بعد پھر یہ گھرانہ قبر کے اندر آرام سے لیٹے گا, اور پورے عالم کے اندر جتنا دین کا کام ہوگا ان کو پڑے پڑے ثواب ملے گا. پڑے پڑے کرنا کچھ نہیں پڑے گا, ورنہ مرنے کے بعد آدمی کچھ نہیں کر سکتا. اس لیے میری محترم بہنوں سے دوبارہ میں عرض کروں گا کہ گھر گھر تعلیم کے حلقے ہو, 5 وقت کی نماز ہو, تسبیحات اور تلاوت کی پابندی ہو, بچوں کی تربیت دینی لائن کی جائے, گھر والوں کو اللہ کے راستے میں بھیجنے میں معاونت کی جائے. پیسوں کی تنگی ہوتی ہے وہ سادگی کے ذریعے دور ہوگی, جتنا بھی دور شہر جاتا ہو اس کو جانے لیے دیا جائے. اور مجھے تو ایک تمنا اور ہے, ابھی تک وہ پوری ہوئی نہیں. اللہ کرے عورتوں اور مردوں کی مخلوط جماعتیں سال بھر کے لیے افریقہ میں, امریکہ میں, یورپ میں, آسٹریلیا میں اور ایشیا میں 10-15 جماعتیں سال بھر کی عورتوں کی مردوں کی مخلوط پھر رہی, تاکہ پوری دنیا کی عورتیں, مرد اور بچے اسلام کو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہوں اور لوگ جھوٹ در جھوٹ پھر اسلام کی طرف آ رہے ہوں. یہ تمنا ہے. ابھی تک تو ایک جماعت بھی عورتوں کی سال بھر کی نہیں نکلی, ابھی تک نہیں نکلی, لیکن ہو سکتا ہے اس مجمع کے اندر ہم نے بات کر ڈالی. مرد بھی ہے, عورتیں بھی ہیں, اور پھر ہمارے رائے دل والے حضرات اندھا دھن تو انشاءاللہ بھیجیں گے نہیں, کتنی شرطیں لگائیں گے. تو ان شرطوں کو اپنی سعادت مندی سمجھ کر اور سال بھر کی جماعت ایک مرتبہ اگر بن گئی تو پھر بنتی رہے گی, چلتی رہے, بنتی رہے گی, چلتی رہے, اور دین پھیلتا رہے گا. جو بھی جماعت پہ پہل کر دے گی تو بعد والوں کا ثواب اسے ملے گا. بس اس کے اوپر میں اپنے بیان کو ختم کرتا ہوں. بھائی شبیر بھائی, 2 جگہ تعلیم ہوتی ہے. تعلیم کہاں ہوتی ہے کہ یہی بہنیں کھڑی ہو کر یوں لکھوائیں کہ میں اپنے گھر والے کو 4 مہینے کے لیے بھیجوں گی, یا سال کے لیے بھیجوں گی, یا 2 مہینے کے لیے بھیجوں گی. یہ بہنیں خود ہوا کہ ایک دوسرے کی تشکیل کریں. اور یہ ہمارا تجربہ ہے کہ عورتیں جب ارادہ کر کے جاتی ہیں تو گھر والوں کو تیار کر ہی دیتی ہیں. نہیں اتنی مہربانی کرنا کہ گھر والوں کو لڑائی کر کے تیار مت کرنا. اگر گھر والے تیار نہ ہو تو ان کو ذہن بنا کر تیار کرنا. اور نام جب یہاں پر ہمارے پاس آ جائے گا تو وہ ہمارے جو ساتھی ہیں یہ بھی تمہارے گھر والوں کو تیار کریں گے, اور گھر سے تم تیار کرو گی. جب دونوں طرف سے زور پڑے گا تو نہ معلوم کتنے اللہ کے بندے اللہ سے ملنے والے بن جائیں اور اللہ کا تعلق پیدا کرنے والے بن جائیں. تو یہ ہماری بہنیں پرچے بنا بنا کر, اور یہ ہمارے بھائی گلزار صاحب کو کے پاس پہنچا دے, کیونکہ جمعے کا دن ہے, تمہیں واپس بھی جانا ہے, اپنے گھروں پر پہنچنا ہے.
جمعے کی تیاری بھی مردوں کو کرنی ہے. اس پر میں اپنے بیان کو ختم کرتا ہوں. عورتوں اور مردوں کی مخلوط جماعت 3 دن کے لیے بھی جاتی ہے لاہور سے جاتی ہے، تو اس کے اندر بھی ہماری بہنیں جانے کا ارادہ فرما ہوئی. 3 دن کے اندر جماعت کا پورا کام ہماری بہنوں کے سامنے آئے گا. اچھا بھائی درود شریف پڑھ لو. سیدنا مولانا محمد وعلى سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم. لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. الف لام میم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم وحدۃ الوجوہ للحی القیوم لا احد الصمد الذی لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. رب اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم انك انت الاعز الاكرم. اللهم انك عفو کریم تحب العفو فاعف عنا. اللهم انك عفو کریم تحب العفو فاعف عنا. اللهم انا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم. اے اللہ تو ہمارے سب کے گناہوں کو معاف فرما. اے اللہ ہم قصوروار ہیں. اے اللہ ہم گنہگار ہیں. اے اللہ تو ہمارے گناہوں کو معاف فرما. اے اللہ یہ ہماری بہنیں جمع ہوئی ہے. اے اللہ تیری محبت میں جمع ہوئی ہے. اے اللہ یہاں پر کوئی دنیاوی ٹیپ ٹاپ نہیں اور یہاں پر کوئی دنیاوی زیب و زینت نہیں. اے اللہ ہماری بہنوں کا جمع ہونا صرف تیری نسبت پر ہے. اے اللہ اس کو تو ذریعہ بنا دے اور پوری دنیا کے مردوں میں اور پوری دنیا کی عورتوں میں اور پوری دنیا کے بچوں میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم والا غم زندہ ہو اور اللہ کے دین کی دعوت زندہ ہو اور قومے کے قومے اور ملک کے ملک تیری طرف پلٹا کھا جائے. اے اللہ تو اس اجتماع کو اس کا ذریعہ بنا دے. اے اللہ ہماری بہنیں بہت شوق اور رغبت کے ساتھ تیری محبت میں اور تیرے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں یہ جمع ہوئی ہے. اے اللہ کی ان کے جمع ہونے کی لاج رکھ کر پورے عالم میں رشد و ہدایت کے دروازے کشادہ فرما اور دلالت اور گمراہی کے دروازوں کو بند فرما. ہم سب کو اے اللہ تو اپنا تعلق نصیب فرما, اپنا اور اپنے رسول کی محبت نصیب فرما. اے اللہ ہمارے اندر تقوی والی زندگی لے آ. اے اللہ باقی اسکیموں کو تو فیل کر دے اور حق والی اسکیم کو پوری دنیا میں چالو کر دے. اے اللہ پورے اس وقت پریشانیوں کے اندر گھری ہوئی ہے, چاروں طرف سے پریشانیاں پوری امت پر ہیں. اے اللہ تو کرم فرما, اے اللہ تو فضل فرما, اے اللہ تو اس امت کو دور کر دے. اے اللہ دین کے پھیلنے کی غیبی صورتیں پیدا کر دے. اے اللہ قومیں کی قومیں اور ملک کے ملک ایمان کی طرف پلٹا کھا رہے ہیں. اے اللہ تو اس کی غیبی صورت پیدا فرما اور اس کے اندر ہمارے مردوں کو, عورتوں کو اور بچوں کو اپنے کرم سے استعمال فرما. اے اللہ ہم لوگ کمزور ہیں, ہم لوگ زیادہ مجاہدوں کے قابل نہیں ہیں. اے اللہ تجھ سے ہم عافیت مانگتے ہیں اور عافیت کے ساتھ اے اللہ دین کے کام میں ہم کو استعمال فرما. اے اللہ ہم نبیوں والا اور صحابہ والا مجاہدہ ہم کر سکے ایسے نہیں, بلکہ اللہ ہمارے زمانے کے اندر ہمارے بھائی اور ہماری بہنیں اور ہمارے بچے بہت سے اتنا مجاہدہ کرتے ہیں کہ وہ بھی ہمارے بس میں نہیں. اے اللہ ہم کمزور ہیں, ضعیف ہیں, بے کس ہیں, بے بس ہیں اور آپ ضعیفوں کے رب ہیں. رحم و کرم والا معاملہ فرما کر ہم سب کی ضرورتوں کو آپ غیر سے پورا فرما دیں اور ہم سب کی پریشانیوں کو آپ غیر سے ختم فرما دیں اور دین کو آپ غیر سے پھیلانے میں ہم سب کو استعمال فرما. اے اللہ حضرت دعوت برکاتہ ان کو صحت اور قوت, ہمت اور عافیت نصیب فرما. اے اللہ ہماری اولاد کو اور ہم سب کے گھر والوں کو دین کے خادم بنا اور دین کے سچے خادم بنا. اے اللہ دین کے کام کے اندر جو کاروباری اور گھریلو رکاوٹیں آتی ہیں اے اللہ عافیت کے ساتھ ان رکاوٹوں کو تو دور فرما اور اس کا تو غیبی انتظام فرما. اے اللہ تو غیبی مدد کا معاملہ فرما. اے اللہ ہم سب کا تو ایمان کے اوپر خاتمہ فرما, اپنے وقت پر ایمان کا خاتمہ فرما, موت کے وقت کلمہ نصیب فرما.
مرنے کے وقت تو آسان فرما، اے اللہ قبر کے عذاب سے ہماری حفاظت فرما، اے اللہ حشر کے میدان کی ذلتوں سے ہماری حفاظت فرما، اے اللہ جہنم کے عذاب سے ہماری حفاظت فرما، اے اللہ عرش کے نیچے ہمیں سایہ نصیب فرما، اے اللہ رسول پاک پر سنگ ہاتھوں ہمیں جانے کوثر نصیب فرما، اے اللہ ہمارا نیکیوں کا پلڑا وزندار بنا دے، برائیوں کے پلڑوں کو ہلکا بنا دے بلکہ بالکل خالی کر دے، اے اللہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں جامع کوثر ہمیں نصیب فرما، ہمارے داہنے ہاتھ کا دانا اعمال میں رحمت فرما، اے اللہ قیامت کا دن بڑا بھیانک دن ہوگا، سارے انبیاء کرام علیہ السلام نفسی نفسی پکار رہے ہوں گے، اے اللہ اس بھیانک منظر کے اندر ہمیں جانا ہے، اے اللہ تو ہمارے اوپر رحم فرما، تو ہمارے اوپر کرم فرما، اے اللہ تیرے سامنے ہم سب کو حاضر ہونا ہے، اے اللہ اس کی تیاری کرنے کی، اے اللہ تو ہمیں توفیق نصیب فرما، اے اللہ ہمارے نبی یا تو حوض کوثر میں پانی پلا رہے ہوں گے اور یا ترازو کے پاس کھڑے ہوئے سفارش کر رہے ہوں گے اور یا پل صراط کے پاس کھڑے کھڑے دعا مانگ رہے ہوں گے، اے اللہ ہمارے نبی پوری امت کی فکر قیامت کے دن کر رہے ہوں گے، اے اللہ اس وقت میں تو ہماری لاج رکھ لے، اے اللہ اس وقت میں تو ہماری لاج رکھ لے، اے اللہ جتنا دین کا کام ہو رہا ہے اے اللہ تو اسے قبول کر لے، اگر تیری طرف سے قبول ہوا اے اللہ بہت کچھ ہے، اے اللہ ہم نے کچھ نہ کیا ہو لیکن تو قبول کر لے تو بہت کچھ ہے، لیکن ہم نے بہت کچھ کیا ہو لیکن تیری طرف سے قبول نہ ہو تو کچھ بھی نہیں ہے، اے اللہ جتنے دین کے کام پورے عالم میں ہو رہے ہیں اور جتنی جماعتیں پھر رہی ہے، جتنے مدرسے چل رہے ہیں، جتنی ذکر کی لائن چل رہی ہے، اے اللہ سارے دین کے کاموں کو تو قبول فرما، برابر فرما، اس میرے برکات اور خیرات فرما، بغیر حساب کتاب کے تو جنت کے اندر ہمارا داخلہ فرما، جہنم کے عذاب سے ہماری پوری پوری حفاظت فرما، اے اللہ تو ہمارا بن جا، اے اللہ تو ہمیں اپنا بنا لے، اے اللہ تو ہم سے راضی ہو جا، تو ہمیں اپنے سے راضی کر دے، اے اللہ ہم زیادہ مجاہدوں کے قابل نہیں، اے اللہ ہم میں قوت برداشت نہیں، اے اللہ ہم میں بہت سے بوڑھے ہو گئے، اے اللہ ہم میں بہت سے بیمار ہیں، اے اللہ بہت سے بیچارے کن کی لائنوں میں پریشان حال ہے، اے اللہ یہ مجمع تیرے سامنے ہاتھ اٹھائے ہوئے ہیں، اس کے اندر اے اللہ سفید داڑھیوں والے بوڑھے بھی ہیں جن کو دیکھ کر تجھے حیا آیا کرتی ہے، اور اس میں نوجوان عبادت گزار بھی ہے، اے اللہ جن کی وجہ سے دعائیں قبول ہوتی ہے، اے اللہ اس کے اندر ہماری بہنیں نہ معلوم کن کن مسائل کو سلجھا کر آئی ہوئی ہوں گی۔ میری محترم بہنوں،